الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ آج ہمارا جو ہے انشاءاللہ اخلاقیات میں سے ہمارا آج دوسرا سبق ہوگا۔ 10واں دن ہے آج ہمارا، ماشاءاللہ آج پہلا عشرہ ہمارا مکمل ہو رہا ہے رمضان المبارک کا۔ 10واں دن ہے، 10واں کلاس ہے، اور سبق نمبر 2 اخلاقیات میں سے جھوٹ اور سچ کے اوپر جو آیات ہیں، آیات قرآن پاک میں، وہ ہم آج کریں گے انشاءاللہ۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ جھوٹ اور سچ سے مراد کون سا جھوٹ اور کون سا سچ ہے، کہ مؤمنین اور مشرکین کا کون سی چیز کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ بہت اچھے آیات ہیں، اور انشاءاللہ باذن اللہ احادیث مبارکہ ہم دیکھ کے شروع کرتے ہیں کہ اب یہاں پر احادیث مبارکہ دیکھ لیتے ہیں۔ صدق، امانت اور کذب اور خیانت۔ صدق و امانت ایک اخلاقیات کا ایک وہ ہے، اور کذب جھوٹ اور خیانت، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سچائی کو لازم پکڑو اور ہمیشہ سچ بولو، کیونکہ سچ بولنا ہی نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ تو وہ مقام نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ اور آدمی جب ہمیشہ ہی سچ بولتا ہے تو پھر سچ بولتا ہے اور سچائی کو اختیار کر لیتا ہے تو وہ مقام صدیقیت تک پہنچ جاتا ہے۔ مقام صدیقیت بہت اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، جو سچ بولنے والوں کے لیے وہ مقام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور اللہ کے یہاں صدیقین میں لکھ لیا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے ہمیشہ بچتے رہو، کیونکہ جھوٹ بولنے کی عادت آدمی کو بدکاری کے راستے پر ڈال دیتی ہے۔ آدمی کو سچائی کے راستے پر ڈالنے والی اور بدکاری کے راستے پر ڈالنے والی دو ہی چیزیں ہیں۔ تو جو سچ بولنے والے صدیقین کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، اور جو جھوٹ بولنے والا ہے اس کو کیا ہوتا ہے، آدمی جھوٹ بولنے کا عادی ہو جاتا ہے اور جھوٹ کو اختیار کر لیتا ہے، تو انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے یہاں وہ یہاں پر کس میں ہو جاتا ہے، کذابین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم اور معارف الحدیث میں اس کا وہ ہے، سند کے ساتھ میں ثابت ہے۔ جھوٹ اصل میں ہے کیا چیز؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس کے جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اتنی بڑی نحوست ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی۔ اور جامع ترمذی کی دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا اور 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ حدیث مبارکہ کا عام طریقہ ہوتا تھا 2 یا 3 دفعہ ارشاد فرمایا جاتا تھا کہ میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑے کون کون سے گناہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے، یہ دیکھیں کبائر جو گناہ کبیرہ ہوتے ہیں، اس کا بڑے گناہ جو فرمایا جاتا ہے، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، پھر ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ راوی کا بیان ہے کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لگائے بیٹھے تھے، لیکن پھر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ارشاد کو دہرایا، یہاں تک کہ ہم نے چاہا کاش اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ یعنی کتنے بار فرمایا کہ ایک تو ٹیک لگا کے بیٹھے، جب اہم موضوع ہوتا ہے انسان تو کیا ہو جاتا ہے، پھر ایک دم سے سیدھے بیٹھے اور بار بار بول رہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ بولنا۔ پھر بار بار بولنے لگے کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ اتنے بار بولتے رہے، اتنے بار فرماتے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ جہاں وہ موجود تھے وہ سوچنے لگے کہ کاش کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جاتی ہیں۔ ان کو پتہ چل گیا کہ بہت سخت چیزیں، اعمال، گناہ کبیرہ ہے جس کو بار بار بولا جا رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ریپیٹ کر رہے ہیں تو سوچے کیسی کیفیت تھی ہوگی۔ تو یعنی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی کیفیت طاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جوش سے فرما رہے تھے کہ ہم محسوس کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اس وقت بڑا بوجھ ہے۔ اس لیے جی چاہتا تھا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں اور اپنے دل پر اتنا بوجھ نہ ڈالیں۔ جب گناہوں کے تذکرے آتے تو ظاہر سی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی۔ تو کیا فرمایا، اس میں سے کتنی اہم چیز ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، بڑے گناہوں میں سے فرما رہے ہیں کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، معاملات میں جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا۔ احتیاط کرنا چاہیے ان چیزوں میں، جتنا ہم سے ممکن ہو سکتا ہے ضرور ان چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ممکن مراد یہ ہے کہ جھوٹی گواہی دینے کے لیے میں کہہ رہی ہوں، ممکن مراد نافرمانی کرنے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں، جھوٹی گواہی دینے کے لیے اگر بلایا جاتا ہے تو نہ جایا کریں۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں بھئی آپ تھوڑا سا بول کے چلے جائیں، جھوٹی گواہی بہت ساری چیزیں جھوٹی گواہی میں آ جاتی ہیں، لیکن اکثر جو ہوتا ہے وہ یہ کہ آپ حادثے پہ موجود ہی نہیں تھے،
وہاں پہ جا کے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ دیں ہمارا بندہ بچ جائے گا، جا کے بندہ کہتے چلو مجھے کیا کرنا، ایک بچ ہی تو رہے، کہیں کہ ہم سچ تھے اور ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، واللہ ہم سچ تھے، قسمیں کھا کھا کر کہیں گے، لیکن گواہ جو ہوتا ہے وہ جا کے جھوٹی گواہی نہ دے کیونکہ وہ موجود ہی نہیں تھا حادثے کے اوپر. اور اسی طرح جو موجود ہوتا ہے وہ بھی جھوٹی گواہی دے دیتا ہے کہ ہاں بھی میں نے تو نہیں دیکھا یہ چیز، ہاں وہ موجود ہوتا ہے، کیونکہ اس سے بہت بڑا خسارہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ کچھ سنے اسے بیان یعنی جو کچھ وہ سنے اسے بیان کرتا رہے. اس سے صحیح مسلم حدیث کی صحیح حدیث سے مبارک ہے کہ جو کچھ کافی ہے کہ وہ کچھ سنے اور اسے بیان کرتا پھرے. اب دیکھیں آپ نے اس کی تصدیق نہیں کی، آپ نے کچھ سن لیا، ایسے ہی آپ جا کے کہیں یا نہ کہیں، لیکن یہ جو واٹس ایپ ہو گیا ہے نا، واٹس ایپ یونیورسٹی میں کیا ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک آرٹیکل آتا ہے، بغیر آپ نے اس کی تصدیق کیے، بغیر آپ نے فارورڈ کر دیا. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آرٹیکل کہاں سے آیا، کس کے پاس سے آیا ہے، کم سے کم یہ تو ہو بندے کو کہ آیا کہاں سے. اتنا تو آپ کو ہونا چاہیے کہ چلو بھائی اگر آپ کنفرم نہیں کر پا رہے ہیں، اس کی تصدیق نہیں کر رہے ہیں، حدیث مبارکہ ہوتی ہے وہاں پر دلیل لکھی ہوتی ہے، اس کے حوالہ لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ حدیث مبارکہ کا غلط حوالہ ہوتا ہے، حدیث بھی غلط ہوتی ہے، آپ نے کچھ پڑھا ہی نہیں وہاں پر. ایسے ہی کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ کوئی رومرز پھیلائے جاتے ہیں، آپ کو پتہ چل کہ آپ نے فوراً 10 لوگوں کو فارورڈ کر دیا، 50 لوگوں کو، پھر پتہ نہیں وہاں آپ کو تصدیق ہی نہیں ہے کہ وہاں حقیقت میں وہ دنگا فساد ہوا تھا بھی یا نہیں ہوا تھا، یا کوئی چیز بھی ہوتی ہے. آپ جو کچھ سنے اس کو آگے کر دیں، تو آدمی کے لیے یہی جھوٹ کافی ہے کہ وہ کچھ سنے اسے بیان کرتا پھرے اس کو تصدیق کے بغیر میں. تو اس لیے بہت احتیاط کرنا ہے. آپ کے تک کوئی بات پہنچی ہے، آپ اپنے تک رکھیں، اس کو ختم کر دیں. جسے ہم عورتوں میں اکثر ہوتا ہے نا، کوئی چیز آگے کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے اس نے کیا کیا تھا، آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، تصدیق ہی کوئی نہیں ہے، لیکن آپ کہیں گے اچھا، آگے جا کے کہہ دیں گے ہاں انہوں نے ایسے کیا تھا، میں نے بھی ایسے سنا تھا، پھر آگے جا کے کہہ دیں کہ میں نے سنا تھا، کسی نے مجھ سے کہا تھا. وہ بات کچھ ہوتی نہیں ہے، وہ بتنگڑ بن جاتی ہے بات کی. تو کتنا بڑا گناہ ہے کہ وہ جھوٹی زمرے میں آ گیا، جھوٹ بولنے والوں کے زمرے میں آ گیا. اور جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گراں گزرا تھا دل کے اوپر. تو حضرت عبداللہ، ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے حاکم کے ساتھ جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان آدمی کا مال مار لے، تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حال میں پیشی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت غضبناک اور ناراض ہوں گے. اب آپ اس کو حدیث سن لیں، کیونکہ ہم حاکم کے سامنے جھوٹی قسم کھائی تاکہ اس کے ذریعے کسی مسلمان آدمی کا مال مار لیں. کوئی جھگڑا چل رہا ہے وہاں پر، تجارتی جھگڑا ہو رہا ہے، وہاں جا کے جھوٹی قسم کھا دی حاکم کے سامنے. تو اور بہت بڑا گناہ ہے نا، جا کے حاکم جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے، حاکم ہوتا ہے، اس کے سامنے جا کے جھوٹی قسم کھا دی تاکہ اس کا مال ہڑپ لیں. تو یہ بہت احتیاط کے اس میں بچنا چاہیے انسان کو، گناہ کبیرہ میں سے ہے. آج کی ہماری آیات پہ نظر ڈال دیتے ہیں کہ کہ سب سے پہلی آیت ہے سورہ انعام کی. میں آج سورہ انعام کی تفسیر نہیں دوں گی کیونکہ میں نے پچھلے دروس میں انعام کی پوری تشریح دے دی تھی. سورہ کے اندر کون سا پس منظر پیش آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، سارا کچھ میں نے دیا تھا. آپ لوگ پیچھے کی ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. آج ہم صرف ڈائریکٹلی یعنی آیت کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ سورہ انعام آپ لوگوں کو پتہ ہے مکی سورہ ہے، اور سیکوینس کے اعتبار سے 6 نمبر پہ ہے، اور ترتیب جو نزول کے اعتبار سے 55 نمبر پہ ہے، اور پارہ شمار 7 ہے. میں آپ لوگوں کے ساتھ میں یہی ریکویسٹ کر رہی ہوں روزانہ کہ جب آپ تلاوت کریں نا پارہ 1 2 3 4 5 6، تو ضرور دیکھیں کہ اس پارے میں کون سا سورہ شروع ہو رہا ہے، اور آپ اس کو اپنے بک میں لکھتے چلے جائیں. ایک ساتھ میں رکھ لیں نوٹ، یا پھر ایک چھوٹا سا وائٹ پیپر آپ قرآن پاک کے آپ کو جو مصحف ہوتی ہے نا اس کے بیک اینڈ پہ یا فرنٹ اینڈ پہ کہیں چپکا لیں وائٹ پیپر، اور اس پہ لکھتے رہیں پارہ شمار اور سورہ کون سا ہے، تاکہ اس طرح سے آپ جتنے قرآن پاک ختم کریں گے آپ کو اتنے بار 114 صورتوں کا ریپیٹ کرنے کا موقع مل جائے گا. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ وہ کون سے پارے میں کون سا سورہ آ رہا ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. بہت اہم چیز ہوتی ہے، بہت سارے لوگوں کو یہی نہیں پتہ ہوتا ہے کہ سورے کون سے، سوروں کے نام نہیں پتہ ہوتے، کون سے پارے میں سورے ہوتے ہیں. شروع کے 10 15 20 10 سوروں میں 10 پاروں میں کتنے سورے آتے ہیں، اور پچھلے آخر کے 10 پاروں میں کون سے آتے ہیں، وہ تو کم سے کم ہمیں پتہ ہونا چاہیے. تو اس کو عادت ڈالیں گے ضرور ہو جائے گا انشاءاللہ، کوئی ایسا مشکل چیز نہیں ہے. اب یہ آیت دیکھتے ہیں سورہ انعام کی، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ. تو یہاں پر انہ لا یفلح الظالمون کیا فرمایا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، اور اس سے زیادہ بے انصاف کون ہوگا، ومن اظلم یعنی ظلم کرنے والا کون ہوگا، ممن افترى کیا کیا اس نے، جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھے، اللہ کذبا او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیات کو جھوٹا بتلائے. انہ لا یفلح الظالمون، ایسے بے انصافوں کو کامیابی نہ ہوگی.
اب ہم اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے جو سورہ انعام کا میں آج نہیں آپ کو ڈیٹیل کچھ بتا رہی ہوں، مکی سورہ ہے، تو کل شاید میں نے کل یا پرسوں میں لیا تھا اس کو۔ اب اس کے پیچھے کیا چل رہا تھا درس میں یہ دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 21 ہے، تو ایک سیکوینس چل رہا ہے اس کے اندر۔ تو گزشتہ 10 اس کے پیچھے جو آیتیں چل رہی تھی نا، اس کے اندر یہ بیان ہو چکا ہے کہ مشرکین جو تھے، مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت سے وہ لوگ تردد کرتے تھے، تو فرشتے اترنے اور لکھی لکھائی کتاب نازل ہونے کا مطالبہ کرتے تھے۔ تو یہاں کیا ہوا تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے کو باطل قرار دیا اور فرمایا کہ اگر ان کی فرمائش پوری بھی کر دی جائے تب بھی یہ اس شک میں پڑے رہیں گے اور ایمان نہیں لائیں گے۔ تو کیا فرمایا کہ جتنے بھی ان کے اعتراضات ہیں نا یہ مشرکین کے، تو یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کیونکہ مکی سورہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو مشرکین مکہ ہے یہ بھی سوال کرتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کی نبوت کی گواہی کون دیتا ہے؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں خود گواہی دیتا ہوں۔ اس کے پہلے کی جو آیت ہے، قل آپ کہہ دیجئے کہ ایو شیء اکبر شہادتاً، سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، قل اللہ، کہ آپ کہہ دیں کہ سب سے بڑی گواہی تو اللہ ہی کی گواہی ہے۔ تو یہ جو ہے نا کہ وہ وہی اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے، مطلب یہ کہ جب یہ چیز واضح ہو چکی، کیونکہ ایک وہ ہوتا تھا مشرکین کا کہے بھی کون گواہ ہے آپ کی کتاب، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں میں گواہ ہوں اور کون چاہیے تم کو۔ تو یہ کیا فرما رہے ہیں کہ جب یہ چیز واضح ہو چکی ہے نا کہ نفع نقصان کا مالک اور تمام بندوں پر غلبہ رکھنے والا وہی اللہ ہے، تو پھر علم اور حکمت والا خالق بھی وہی ہے، متصرف بھی، ہم نے پیچھے کل پڑھ لیا تھا، متصرف بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے اور معبود برحق بھی وہی ہے، تو پھر میری نبوت اور رسالت کا گواہ بھی وہی ہو سکتا ہے، کیونکہ من جانب اللہ ہے، تو پھر اس کی گواہی کون دے گا؟ اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کون سی شہادت ہو سکتی ہے؟ یہ گویا کہ مشرکین کے اعتراض کا جواب ہے پیچھے جو آیا تھا۔ اب اس کے احکام ان تک پہنچائیں کون، یعنی جتنے قرآن پاک کے احکامات ہیں، ایک منٹ ہے، دیکھیے یہاں پر مفسرین جو ہے نا ایک مفسر قرآن ہے محمد بن کعب قرظی، انہوں نے یہ فرماتے ہیں کہ من بلغہ القرآن فقد رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ یعنی جس کے پاس قرآن پاک پہنچ گیا اس نے گویا خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی غرض اور غایت یہی قرآن حکیم تھی، اسی کی صداقت تو، اسی کی حقانیت تو قسمیں کھا کھا کے بیان کی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی گئی تھی قرآن پاک۔ تو یہی پیچھے آیت میں آیا تھا کہ چلے آپ بتائیں اس کی یہ قرآن پاک جو آ رہی ہے وہ بن جانب اللہ، اس کی صداقت کیا ہے، کون اس کے گواہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کے دی کہ میں ہوں اس کے گواہ۔ تو پھر گویا کہ مفسر فرما رہے ہیں کہ جس کے پاس قرآن پاک پہنچ گئی وہ گویا کہ ایسا ہے جس نے کہ جیسے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک پہنچ گیا، اس نے گویا خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا۔ تو اب ہشام بن عامر نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اخلاق کے متعلق دریافت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق مبارکہ کیسے ہوتے تھے۔ تو کیا فرمایا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا تو دریافت کیا تو انہوں نے جواب دیا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ عرض کیا کہ ہاں میں تو قرآن پڑھتا ہوں۔ تو فرمایا تو پھر یہی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق ہے۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ یہ قرآن پاک کی تعلیمات اصل میں اس کا عملی نمونہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کا عملی نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین قرآن پاک کے ہدایات اور جتنی تعلیمات ہیں اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ مومن کا دل کبھی ان سے حسد اور کینہ نہیں کر سکتا۔ فرمایا پہلی بات کیا ہے کہ اللہ کی خاطر عمل میں اخلاص ہو، ٹھیک ہے، اگر اخلاص میں خرابی آ گئی تو پھر عمل برباد ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک مومن کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے عمل کا اخلاص ضائع نہ ہو۔ ہر انسان چاہتا ہے نا میرے اندر میرے عمل میں اخلاص ہو تو وہ ضائع نہ ہو۔ مومن اس بارے میں اپنے دل میں کبھی کھوٹ نہیں رکھے گا۔ تو کیا فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ مومن کا دل کبھی ان سے حسد اور کینہ نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کی خاطر عمل میں اخلاص ہو۔ پھر فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ ہر مومن کو دوسرے مومن کی خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے۔
میں آج کوئی اچھا کام کر رہی ہوں تو میں چاہتی ہوں کہ دوسرا بھی اس کی خیر تک پہنچ جائے. آپ تفسیر سن رہے ہیں, تفسیری کلاس میں سن رہے ہیں, آپ کو فکر رہتی ہے, سب کو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی سن لو, میں سن رہی ہوں, اب مجھے تو فائدہ ہو رہا ہے بہت, میری تو زندگی میں بہت تبدیلی آ رہی ہے, میں قرآن پاک سن رہی ہوں تو مجھے پتہ چل رہا ہے اللہ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں قرآن پاک میں. تو آپ کے ہمیشہ ایک فکر لگی رہتی ہے کہ میں دوسرے کو بھی اس چیز کی دعوت دوں. تو کیا ہے کہ مومن کی خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے, یعنی کہ ہر مومن کو دوسرے مومن کی خیر خواہی مطلوب ہوتی ہے. اگر اس زبان میں بھی اس کے دل میں کوئی میل آ گیا تو اس کے ایمان میں خرابی آ جائے گی. یعنی اگر یہ کوئی بندہ یہ سوچے کہ بھئی میں عمل کر لوں دوسرے کو نہ بتاؤں, تو پھر اس کے گویا کہ اس کے ایمان میں خرابی آ گئی ہے. گویا ہر مسلمان کے حق میں خیر خواہی ضروری ہے. اس کے متعلق حضرت جریر بن عبداللہ کی روایت بھی صحیحین میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھ سے اس بات کی بھی بیعت لی تھی کہ میں ہر مسلمان کی خیر خواہی کروں. بہرحال دیکھیں بیعت میں کہا جاتا تھا کہ آپ آج دوسرے کی خیر خواہی میں اپنے آپ کو مصروف رکھیں, چاہیں دل سے, اگر یہ نہیں چاہ رہا ہے بندہ تو اس کے ایمان میں خرابی آ گئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تیسری اہم بات کیا ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو مضبوط رکھنا, یعنی اتفاق اور اتحاد کی فضا کو برقرار رکھنا, یہ بھی مسلمان کے لیے ضروری ہے. کیونکہ جو جماعت سے الگ ہو گیا وہ علیحدہ فرقہ بن گیا. بہت اہم چیز ہوتی ہے, آج کامن پلیٹ فارم پہ آنا بہت اہم چیز ہوتی ہے کہ سب لوگ الگ الگ فرقے بنائے ہوئے ہیں, سب کو ایک کامن پلیٹ فارم, جو بھی ڈفرینسز ہے وہ اپنی جگہ ہوں گے لیکن کامن پلیٹ فارم پہ آنا. جب یہود اور نصارہ سے کہا جا رہا ہے کہ چلو تمہارے اپنے اپنے جو وہ ہے وہ چھوڑ دو, بیٹھو آ کے ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں کہ تم بھی تو اللہ کو مانتے ہو, تو ہمارے یہ خود اندر کتنے فرقے بن گئے. کیوں کہا گیا ہے کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی جماعت سے جڑے رہے, اگر وہ علیحدہ ہو گیا تو پھر وہ گروہ بن گیا, فرقہ بن گیا کوئی نہ کوئی, اور پھر گمراہی آ جائے گی اور جماعت المسلمین میں کمزوری آ جائے گی. تو اس تفریق کے نتائج بھی بہت برے ہیں. یہ اسی وجہ سے فرمایا جاتا ہے کہ اتحاد اور جڑ کے رہنا ہے. یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا گواہ کون ہے. تو یہ جو ہم نے پڑھا ہے نا ابھی, میں بیچ میں یہ 2 چیزیں لے آئی تھی, قرآن پاک کا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو کسی کے دل میں اگر ہو تو کینہ اور اس کے لیے حسد نہیں ہو. لیکن ان کا جو سوال چل رہا تھا وہ یہی تھا. کیا سوال تھا ان کا کہ دیکھو یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ کی نبوت کا گواہ کون ہے. تو اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہی سب سے بڑا گواہ ہے, اور اگر پھر بھی تمہیں میری رسالت اور نبوت میں شک ہے تو سن لو, فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا, اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے جو خدا تعالیٰ پر جھوٹ باندھے. دوسری آیت میں فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو یوں کہے کہ میری طرف وحی نازل ہوتی ہے, حالانکہ وحی نازل نہیں ہوتی. تو ابھی دیکھیں جو قادیانیوں کا جو چل رہا تھا اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں, وہ لوگ جو کہتے ہیں, جو مدعا ہے, دعویٰ کرتے ہیں نبوت کا کہ ہم پر بھی وہی آ رہی ہے, تو ان پر وہی نہیں آتی ہے. یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے, اور ایسا دعویٰ جو کرنے والا ہے وہ سب سے بڑا ظالم ہے. اور فرمایا وہ شخص بھی بہت بڑا ظالم ہے, او کذب بآیاتہ, جو اس کی آیتوں کو جھٹلا دے. تو دیکھیں وحی الہی کی تکذیب کرتا ہے کوئی بندہ تو وہ بھی بڑا ظالم ہے, اور ایسا کرنا بھی بہت بڑا ظلم ہے. یہ اصل میں حضور علیہ السلام نے دوسرے پہلو کی وضاحت بھی فرما دی کہ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور نزول وحی کا میرا دعویٰ بھی سچا ہے, مگر جو اس صداقت کو جھٹلاتا ہے اس سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے. تو یہ جو جھوٹ ہے نا, ہم جو روزانہ جھوٹ بولتے ہیں یہ تو جھوٹ ہے ہی, لیکن جو بڑا ظلم عظیم کہا جاتا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھنا, نبوت کا انکار کرنا, قرآن پاک کی حقانیت کا انکار کرنا. جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں آئے گا نا جھوٹ کے متعلق یہ ساری چیزیں زیادہ آئیں گی اس کے بارے میں. تو آگے کیا فرمایا کہ دیکھو انہ لا یفلح الظالمون, کیا فرمایا کہ ظلم کرنے والے فلاح نہیں پاتے. ظلم کا انجام کیا ہوتا ہے؟ ظلم سے مراد اس والا جس میں کہ قرآن پاک کو ہی نہیں مانا, میعاد کو ہی نہیں مانا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید کو نہیں مانا, تو پھر وہ اس کا انجام دوزخ ہوگا. تو اس چند روزہ زندگی میں تو بچ جائیں گے, مگر آخرت کی کامیابی کا جو دروازہ ہے ان کے لیے ہمیشہ بند ہو جائے گا. حقیقی کامیابی کیا ہوتی ہے؟ حقیقی کامیابی تو اسی وقت نصیب ہو سکتی ہے جو بندہ ظلم چھوڑ کر عدل کا راستہ پکڑے, شرک کے بجائے توحید کو اختیار کرے, اور نفاق کے بجائے اپنے اندر اخلاص پیدا کرے. اخلاص کی کمی کیسے ہوتی ہے؟ جب اس کو ایک بندہ ہے وہ کسی مومن کے لیے وہی خیر خواہی نہ کرے تو اس کے اندر سے وہ اخلاص اور ایمان کا درجہ کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو تب وہ فلاح کا منہ دیکھ سکتا ہے جب وہ یہ ساری چیزوں کو مان لے, اس کے اندر اخلاص آ جائے, اس کے اندر نفاق چلا جائے, وہ ایمان آ جائے, اس کے اندر شرک کے بجائے وہ توحید کو اختیار کر لے, تو پھر ورنہ پھر کیا ہو جائے گا, ظالم تو اس سے محروم ہی رہیں گے. اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہے ہمیشہ. یہاں پر جہاں کہیں بھی قرآن پاک میں آئے گا, دیکھیں آپ لوگ وہاں پر
کہا آیا ہے تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے سے کیا مراد ہوتا ہے۔ آگے جو سورہ جاثیہ ہے اس کے اندر ہم نے سورہ جاثیہ کا بھی ایمانیات میں کر لیا تھا، اس کے اندر میں نے وہاں پر کافی ڈیٹیل بتایا تھا آپ کو سورہ کے متعلق۔ جو میں نے پچھلے اسباق میں جو سورہ ہمارے آ گئے ہیں اس میں جہاں میں نے بتا دیا اس کو میں ریپیٹ نہیں کر رہی ہوں، کیونکہ پھر ہماری ٹائم شارٹ ہو جاتا ہے اگر وہ چیزوں کو ریپیٹ کریں گے تو، یعنی سورہ کے پس منظر کو اگر ہم کریں گے تو۔ اب یہاں پر سورہ جاثیہ جو ہے یہ قرآن پاک میں سیکوینس کے اعتبار سے 45 پہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 65 پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت دیکھیں، آیت نمبر 7 ہے تو وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پر۔ یہ پارہ شمار 25 ہے۔ تو سورہ جاثیہ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں یہ اس سورہ مبارکہ کا نام جاثیہ، اور تم گروہ ہم نے پیچھے کر لیا تھا، تم ہر گروہ کو گھٹنے ٹیکے ہوئے پاؤ گے۔ تو یہ ہم نے کر لیا تھا کہ قیامت والے دن حساب کتاب کی منزل کا ذکر ہے کہ اس دن لوگ نہایت عاجزی کے ساتھ میں گھٹنے ٹیک کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ ہم نے اس کو آلریڈی جو کر لیا تھا کہ مفسرین کرام اس سورہ کا دوسرا نام کیا دیتے ہیں؟ شریعہ، سورہ شریعہ بھی دیتے ہیں کہ اس کے بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ سورہ ہم نے آلریڈی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حوامیم جو ہے سورہ زمر سے لے کے قاف پہ شروع ہوتے ہیں ختم ہوتے ہیں، تو وہاں پر یہ 7 حوامیم ہیں اور سورہ زمر سے شروع ہو جاتی ہیں۔ بے شک سورہ زمر جو ہے حوامیم میں سے نہیں ہے، لیکن مرکزی مضامین اس کے اندر بھی وہی ہوں گے کہ توحید کا بالکل بنیادی اصول پیش کریں گے پورے کے پورے یعنی 8 صورتیں۔ تو یہاں پر یہ مکی زندگی کے آخری دور میں ہی ترتیب سے نازل ہوئی ہیں۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ اس سے پہلے کی جو آیت تھی نا، تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، کیونکہ آیت پیچھے سے کنٹینیو ہو رہی ہے ترجمے کو سمجھنے کے لیے، تو آپ کو یہ بھی جاننا پڑے گا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے اصل میں، کیونکہ اس آیت میں تو صرف اتنا ہی بتایا جائے کہ ویل اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے گنہگار پر۔ تو کس چیز کا انکار کر رہا ہے؟ تو یہ ہے کہ اللہ کی آیتیں جنہیں ہم آپ کو ایک راستے سے، ایک سیدھے راستے سے حق کے ساتھ میں سنا رہے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تلک آیات اللہ نتلوہا، یہ ہیں اللہ کی آیتیں جنہیں ہم نتلوہا ہم پڑھ کے سناتے ہیں، علیکہ پر بالحق راستی کے ساتھ میں، فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اور ان کی آیتوں کے بعد میں یہ کس بات کے لیے انتظار کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر ایمان لے آئیں گے؟ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ میں، یعنی ان آیات کو صحیح سچے انداز میں حقیقت کے ساتھ میں تلاوت کرتے ہیں تاکہ ان میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے، کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ قرآن پاک کی کوئی آیت کو بھی لے لیں، کسی بھی زمانے میں لے لیں، 1400 سال سے نازل ہو رہی ہیں۔ ایسے ہوتا ہے کہ کسی کا کلام ہوتا ہے، لاز ہوتے ہیں، رولز ہوتے ہیں، آپ پرنسپلز دیکھتے ہیں، بایولوجیکل فزیکل لا جو بنتے ہیں وہ رول اس ٹائم پہ بن جاتا ہے، لیکن آگے زمانے میں کوئی اور چیز معلوم ہوتی ہے، ڈسکوریز اینڈ انوینشنز میں ہوتا کیا ہے، کوئی اور چیز معلوم ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ پریویس لا لیپس ہو گیا ہے، اب نیا لا بنتا ہے۔ قرآن پاک میں ایسا نہیں ہے، قرآن پاک میں اتنے سال سے آگے کتنے بھی سال تک پڑھتے رہیں، تو یہ حکیم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا، تو اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں آئے گا، بھلے ہمیں آج سمجھ نہیں آتا لیکن اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ آیتیں جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم پڑھتے ہیں آپ پر حق کے ساتھ میں، یعنی ان آیات کو صحیح سچے انداز میں اور حقیقت کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں تاکہ ان میں کسی قسم کا اشتباہ باقی نہ رہے۔ اب دیکھیں دلائل کا ذکر گزشتہ پیچھے آیتوں میں آ چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذرا آسمانوں اور زمین اور تخلیق جو انسانی ہے اور جو تخلیق حیوانات ہے اس پہ غور و فکر کر کے تو دیکھو تم کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمان کی طرف سے بارش نازل فرما رہے ہیں، خشک زمین کو زندہ کرتے ہیں، ہواؤں کی گردش میں لاتے ہیں اور تمام انسانوں اور جانوروں کو اور کیڑے مکوڑوں کے لیے روزی کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اب میں نے بتایا تھا جیسے آپ لوگوں کو مکی صورتوں میں کیا ہوگا کہ یہی جو تخلیق کے ذریعے سے یہی بتایا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کو پروف کیا جا رہا ہے کہ کون ہے اور کوئی اس طرح کر سکتا ہے، اس طرح بیلنس کے ساتھ میں کوئی کر سکتا ہے، تو یہ چیزیں ثابت کی جاتی ہے ہمیشہ کہ جانوروں اور کیڑے مکوڑوں کے لیے روزی کا سامان کون مہیا کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ اللہ تعالیٰ اگر رزق روک دے تو ہے کوئی مہیا کرنے والا؟ اللہ بارش روک دے تو کون بارش برسا سکتا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ زمین کے اندر جو پانی ہے اگر اسے پانی اندر کھینچ لے زمین میں تو نکال کے بتاؤ زمین میں سے ٹھنڈا میٹھا پانی تم کہاں سے نکالو گے؟ تو یہ اگر انسان ان دلائل میں غور و فکر کرے تو پھر کیا ہو جائے گا، وہ جان لے گا کہ یہ تمام جو امور ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کون انجام دے سکتا ہے۔ تو جو حکیم علی الاطلاق ہو اور قادر مطلق ہے، یہ ایسی علامات ہیں جن کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی توحید کو پہچان سکتے ہیں۔ کوئی چیز کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا بنانے والا تو کوئی ہوگا، یہ چیز اتنی آرگنائزڈ ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات مبارکہ کیسی ہوگی؟ تو اس طرح سے ہم دیکھ کے بنانے والے کو، بنی ہوئی چیز کو دیکھ کے بنانے والے کو پہچانتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیت
آیات میں جو اللہ نے قرآن پاک کی شکل میں اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ نے اس آخری امت کے لیے تمام جتنے بھی جو شرائع ہے، احکام ہے، زندگی بھر کا جو انسان کو ایک شیڈیول ہے نا، اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیا۔ اب کوئی چیز چینج ہونے والی نہیں ہے۔ اب یہ نہیں کہ اس زمانے میں نہیں پتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہم اس کو ایسے کر لیں، کچھ بھی نہیں، اب کچھ چینج ہونے والا نہیں، بیس رول سب نازل ہو چکے۔ تو اب یہ اس امت کے لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کتاب پر سچے دل سے ایمان لائیں، اس کی آیات کو پڑھیں، سمجھیں اور پھر ان پر عمل کریں۔ ان کی دیکھیں، ان کی جو دائمی فلاح ہمیں کہا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہاری جو دائمی فلاح ہے اس کا مدار کس چیز پہ ہے، کس چیز کے اوپر ہماری فلاح ڈیپینڈ کرتی ہے؟ یہی کتاب کے اوپر تو نا۔ تو فرمایا کہ اگر لوگ اس کتاب الہی پر بھی یقین نہیں کریں گے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ کہ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اب کیا فرما رہے ہیں کہ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ۔ اب اگر اس پہ بھی نہیں یقین کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیش کردہ اگر یہ جو علامات ہے اور دلائل ہے، اس کے بعد میں کون سی چیز آئے گی؟ اب یعنی کہ یہ آخری کتاب ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے یہ جو آخری شیڈیول ہے، آخری کتاب ہے جو ہم تک آ چکی ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کتاب، اور نہ کوئی بھی ہمارے پاس کچھ بھی تنظیم، کچھ بھی نہیں آئے گا، کوئی منظم طریقہ نہیں آئے گا۔ اگر اس کو بھی نہیں مانیں گے تو پھر آگے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر یہ کس چیز کو مانیں گے جو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو یہ ہدایت ہے نا، یہ ہدایت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس سے محروم نہ ہو جاؤ اور ہمیشہ کی ناکامی کے اندر نہ پڑ جانا جا کے۔ یہاں پر قرآن پاک کے لیے حدیث کا لفظ استعمال کیا گیا کہ یہ بھی قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے، حدیث۔ جو یہ آیت، کیونکہ یہ آیت میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پیچھے کی آیت کی میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات جس نے بہترین بات کے لیے کتاب اتاری ہے، جو آپس میں ملتی جلتی اور دہرائی جانے والی ہے، مثانی کہتے ہیں دہرائی جانے والی ہے۔ تو حدیث کا لغوی معنی کیا ہے؟ کہ بات اور کلام کو بھی کہتے ہو۔ تو اسی طرح سے اب بہت ساری صورتوں میں یہی چیز آ گئی، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس طرح سورہ مرسلات میں بھی آئیں۔ تو کس بات، یعنی قرآن حکیم کے بعد میں تم کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ اب یہ تو اللہ تعالیٰ کے کلام ہے جو جھوٹ، کمزور اور جو ان کے جو خلاف واقع امور ہوتے ہیں اس سے پاک ہے۔ اس پر ایمان لاؤ اور اسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تمہارے مسائل کا حل اور تمہاری ابدی کامیابی کا راز اسی قرآن میں چھپا ہوا ہے۔ اتنی جو چیزیں کہی جا رہی ہیں نا، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری کامیابی ہے کہاں۔ ہم کتنا دوڑ دھوپ لگا رہے ہیں نا کامیابی کے لیے، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، وہاں سے وہاں، پلر ٹو پوسٹ بھاگ رہے ہیں ہم لوگ کہ ہمیں پتہ نہیں کہاں کامیابی میں۔ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میرے اس کتاب میں تمہاری کامیابی ہے، ابدی کامیابی ہے۔ دنیا تم کیسے گزارنا ہے میں نے اس کتاب میں بتا دیا، تمہارے معاملات کیسے ہونے، معاشرت کیسے ہونی، ایمانیات کیسے ہونے، عبادات کیسے ہونے، اخلاقیات، سب اس میں بتا دیا گیا۔ اگر اسی کو چھوڑ دیا تو پھر انسان کے لیے کوئی جائے پناہ بنے گی، واپس رہے گی، اس کے لیے بچے گی کوئی، کہیں جائے گا وہ؟ اور ہمیشہ وہ کیا رہے گا؟ اندھیرے میں بھٹکتا پھرے گا، اسے صراط مستقیم کبھی نصیب نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ جو آیت ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو اعراض کرنے والوں کو جھوٹا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ان کے لیے کیا فرمایا ہے کہ یہ جو ان کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کے لیے وعید فرمائی، ایک سخت وعید سنائی ہے، وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ، ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ دیکھو یہ جو ویل آتا ہے نا، یہ ایک ویل بد دعا کے لیے آتا ہے، سخت تباہی، ایسا اس طرح۔ تو یہ بہت بڑا لفظ ہوتا ہے عرب کے نزدیک، کوئی کسی کو بد دعا دینا ہوتا ہے تو ویل کہتے۔ تو یہ کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ ویل لکل افاک، کہ جو ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ یہاں پر جھوٹے سے مراد ہر وہ شخص ہیں جو قرآن پاک کے پیش کردہ دلائل، شریعت اور دین کو چھوڑ کر جھوٹی باتیں کرتا پھرتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے اور نہ ہی وحی کے ذریعے نازل ہوا ہے، بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا من گھڑت ہے، نعوذ باللہ۔ فرمایا ایسے شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو نہ صرف جھوٹا ہے بلکہ اس جھوٹ کی وجہ سے اثیم یعنی گنہگار اور مجرم بن گیا یہاں پر۔ اب دیکھیں قرآن پاک کی کو جھوٹا کہنے کے لیے ایک تو خود انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دوسری چیز کیا ہے کہ انسان جو ہے خود سے اس کے احکامات کو ہی نہ مانے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ بندہ احکامات سے انکار کر دے تو جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ احکامات فرما رہے ہیں وہ احکامات کے اوپر بھی تو عمل پذیر رہے۔ اب پڑھتا ہے، سنتا ہے لیکن عمل نہیں کرتا، تو ایسے ہی گویا کہ انکار کر رہے ہیں۔
ایسے ہی ہوتا ہے نا، کوئی چیز آپ کے سامنے میں بار بار پڑھوں اور آپ اس کو انکار مانے نہیں، تو اب ہوتا ہے نا بچہ، دو بچے ہوتے ہیں کسی کے پاس میں، اور اگر بچہ جو ماننے والا ہوتا ہے، والدین کی بات کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، تو وہ مانتا ہے، اگر نہیں مان رہے چپ چاپ بیٹھے آپ اس کو کہہ رہے ہیں یہ کرو کرو نہیں کر رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اور قرآن پاک کے جو احکامات ہیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ سورہ زمر ہے آگے کا، کہ یہ سورہ زمر جو ہے ترتیب کے اعتبار سے 59 پہ ہے قرآن پاک، 39 پہ ہے قرآن پاک میں، اور جو سیکوینشلی جو آتا ہے نزول جو ہے اس کا 59 ہے، اور سیکوینس میں جو مرتب کیا گیا ہے وہ 39 پہ ہے۔ یہیں سے سورہ زمر سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حوامیم سے پہلے کا سورہ ہے، اس کے اندر پورے کے پورے توحید، یہاں سے جو توحید شروع ہوتی ہے تو مکمل توحید ہی چل رہی ہوتی ہے۔ تو وہی یہ ہے کہ بہت اہم سورہ ہے، یہاں سے سورہ زمر کے اندر بھی بہت ہی ایمانیات کے تذکرے ہوتے ہیں زیادہ تر، اور پورے کے پورے اصول اور قواعد اسلام کیا ہے اگر کوئی جاننا چاہ رہا ہے تو سورہ زمر سے لے کر حوامیم پورے کر لیں تو وہ پتہ چل جائے گا کہ اسلام ہے کیا چیز۔ اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ کیا بتایا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے۔ فمن اظلم، جو پیچھے ہم نے کیا سیم ایسے ہی آئے تھے، لیکن اللہ پر جھوٹ بول رہے ہیں، اور سچا دین جب اس کے پاس آئے تو اسے جھوٹا بتائے۔ وکذب بالصدق اذ جاءہ، جو دین آیا اس کے پاس میں اس کو جھٹلا دے۔ الیس فی جہنم، تو کیا فرما رہے، کیا ایسے کفار کے لیے جہنم ٹھکانہ نہیں ہے؟ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ تو یہ پارہ شمار اس کا 23 ہے، تو اس کی ہم تشریح دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ مبارکہ میں زمر کہتے ہیں ٹروپس کو، گروپس، کہ یہ جو نا جہنم میں اور جنت میں جانے والے گروہ ہوں گے، گروہ در گروہ، جتھا در جتھا یہ لوگ جہنمیہ جہنم میں جائیں گے اور جنتی جنت میں جائیں گے۔ سورہ زمر میں انہی کے بارے میں آخری 70 یا 71 آیت میں سے یہ نام لیا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ہے جہنمی جو ہوں گے وہ گروہ در گروہ، ٹروپس آفٹر ٹروپس، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جہنم کے پاس جب پہنچیں گے تو وہاں کے داروغہ پوچھیں گے تم اتنے سارے یہاں پر کیوں آئے؟ کہ تمہارے پاس کتاب نہیں آئی تھی؟ کہ تمہارے پاس کوئی ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ بشیروں و نذیر کوئی نہیں آئے تھے؟ رسول نہیں آئے تھے تمہارے پاس؟ نبی نہیں آئے تھے تم کو پتہ نہیں؟ تو کہیں گے کہ ہمیں آئے تھے، ہم نے نہیں مانی ان کی بات، تو اب چلو ہاں کے جاؤ جہنم میں۔ اسی طرح جنت کی طرف بھی جائیں گے بہت سارے گروہ در گروہ، وہ ہانکے جائیں گے، تو ہانکے جانے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ آ کے استقبال کر کے لے کے جائیں گے، ان کو جنت کے دروازے کھلے ہوں گے تو استقبال کر کے لے جایا جائے گا۔ تو یہ سورہ مبارکہ میں توحید کے عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ عقلی دلائل آپ لاجیکل منطق، اور نقلی دلائل جس کے اندر پوری کی پوری دلیلیں جو موجود ہوتی ہیں، جو آفاقی دلائل ہوتے ہیں، جو میں نے بتایا تھا آپ لوگوں کو، آفاقی اور انفس دونوں دلائل ہوتے ہیں۔ باہر کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس سے ہم کہتے ہیں آفاقی دلائل، اور جو انسان کی ذات کے اندر ہوتی ہے وہ انفس ہوتا ہے، اس کے اپنی ذات میں اللہ تعالیٰ نے دونوں دلیلیں دے دی ہیں۔ تو یہاں پر یہ سورہ کے اندر عقلی اور نقلی دلائل بیان کیے گئے، اور ساتھ ساتھ شرک کا رد ہے۔ سب سے اہم چیز یہ صورتوں میں نا توحید کے اوپر زبردست دلیلیں دی گئی ہیں، اور کفار کے ساتھ میں کیا ہوگا جہنم حشر کے میدان میں، بہت اگر کوئی انسان یہ 8 صورتوں کو سمجھ لے نا، اس کے ذہن کے اوپر سے سارے پردے ہٹ جائیں گے، وہ کبھی بھی شرک میں نہیں مبتلا ہوگا۔ پھر جو ہمیں ظاہری ہم جو کر رہے ہیں نا، انڈے، ٹماٹر، رائی اور مرچیں، اور پتہ نہیں وہ جو آگ کا اتارتے ہیں، سب چیزیں، کوئی عامل کے پاس تسبیح، تعویذ، ہر چیز کے لیے اس کا ذہن صاف ہو جائے گا، کیونکہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں نا، ایمان ہی تو بچانا ہے۔ اس زمانے میں الگ طریقے سے ایمان خراب ہوتا تھا، آج الگ طریقے سے ہو رہا ہے۔ پتہ نہیں لوگ سب کہتے ہیں نا یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، گھر میں ایسے کریں ویسے کریں، ساروں کی وجہ سے ہم ایمان بیچ رہے ہیں اپنا۔ تو چاروں بنیادی مسائل میں سے توحید کا پہلو زیادہ نمایاں ہے۔ چار آپ سب کو یاد ہو گیا، اب آج کو توحید، رسالت، قرآن پاک کی حقانیت اور میعاد۔ قرآن کی حقانیت کے ساتھ ساتھ اس میں کیا ہو گیا کہ جو بندہ متنفر ہو جاتا ہے نا، وہ ان لوگوں کے بارے میں بھی یہاں پر اور ان لوگوں کے لیے بھی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو صاف صاف بیان کر دیا جا رہا ہے، اس سے اعراض کرنے جو بچ رہے ہیں ان کے انجام بھی بتا دیے گئے ہیں، اور مشرکین کے ساتھ ساتھ بحث اور مباحثے کا ذکر ہے، اور ان کا جو انداز ہے نا وہ بھی بیان کیا گیا ہے، اور ان کو ڈرایا بھی گیا ہے جو مشرکین ہوتے تھے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں جزائے عمل کا بھی مسئلہ بہت بیان کیا گیا ہے۔ سورہ زمر بہت اچھا سورہ ہے، آپ لوگ ضرور اس کو کریں۔ ہر ہی سورہ اچھے ہوتے ہیں، لیکن سیکوینشلی تھوڑی صورتیں بہت انٹرسٹنگ ہوتی ہیں، انبیاءوں کے واقعات ہوتے ہیں، پڑھ لینا ہے تو پڑھیں، انبیاءوں کے سورہ نام میں، سورہ صاد میں، اس طرح سارے انبیاءوں کے واقعات ہوتے ہیں۔ اچھا، پیچھے والی سورہ کے ساتھ میں اس طرح سے اس کی سورہ کی ابتدا بھی قرآن کے جو اس سے سابقہ سورہ جو تھے نا، تو اسی کی طرح یہ سورہ کی ابتدا بھی قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت سے ہوئی ہے۔ تو مشرک لوگ اس کو وحی الہی تسلیم نہیں کرتے تھے،
اہم چیز کیا ہے؟ جھٹلا کس چیز کو رہے؟ قرآن کو جھٹلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے. تو کیونکہ وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بار بار واضح کیا ہے. اصل اہم چیز یہ ہے کہ کتاب کا نزول اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں ہے، اور نہ یہ پیغمبر اسلام کا گڑھا ہوا ہے. وہ کہتے تھے آپ نے گڑھ لیا، حالانکہ ان کا دل مانتا تھا اس چیز کو، لیکن وہ پھر بھی جھٹلاتے رہتے تھے. کیونکہ دیکھیں جھوٹ کہاں لے جا رہا ہے انسان کو. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ انسان کو جب جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے نا، پہلے چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتے بولتے پھر وہ کدھر اٹیک ہوتا ہے؟ ایمان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے. اور سب سے اہم چیز جو ہمارا سرمایہ ہے وہ ایمان ہے ہمارا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ کسی مخلوق کا کلام نہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور یہ اور نہ پیغمبر اسلام کا گڑھا ہوا کلام ہے، بلکہ اس کو تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نازل فرمایا ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں شک نہیں ہے. اب جو پیچھے کی جو اس میں تھا کہ آیات میں تھا کہ اللہ نے توحید اور شرک کی مثال بیان فرمائی ہے کہ ایک یہ جو اس کی پہلی کی آیت بہت پیاری آیت ہے. وہ 2-3 آیتیں بہت اچھی ہیں اس کی. جو یہ آیت جو ہے ہمارا 32 کے اوپر ہے نا، اس سے پہلے 2-3 آیات ہیں جس کے اندر بیان کیا جاتا ہے کہ گزشتہ جو آیات تھی نا اس کے اندر ہے کہ توحید اور شرک کی مثال کیسے اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے اگزامپل کے ساتھ میں بیان کیا کہ ایک غلام صرف ایک آقا کی ملکیت ہے، اور دوسرا جو غلام ہے نا وہ بہت سارے اس کے آقا ہیں. میں نے کلاس میں جب اگزامپل میں کہا تھا کہ 4 ساس ہوتی ہیں کسی بہو کی، ہوتے ہیں نا اس طرح 2-3 ساس ہوتے ہیں. اب وہ بیچاری ان کی سنو تو وہ ناراض، وہ سارے ساس جو ہوتے ہیں جھگڑالو ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بڑے کٹر دشمن ہوتے ہیں. کہیں گے تم میرا خدمت پہلے کرو، تم میری خدمت پہلے کرو. اب آقاؤں کا تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گا نا، اب زمانہ کہاں ہے آقا اور غلام کا. تو کسی گھر میں ہوتے مطلب ایک پھپھیری ساس، مومیری ساس، چچیری ساس، پتہ نہیں کون، بہت سارے بوڑھے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اب ایک بیچاری بہو ہوتی ہے گھر میں، اس کو کہیں گے میرا پہلے کام کرو، میرا پہلے کام کرو. ہر کوئی بلانا چاہتا ہے، اور وہ بیچاری سب کا کام کرے، اور جب بیمار ہو کے پڑ جائے نا بستر پہ، کوئی اس کو آ کے کرنے والا نہیں ہوتا. تو کیا ہوا اس کا مطلب کہ اس کے آقا جو تھے، ایک غلام ہے جو بہت سارے اس کے آقا ہیں، اور وہ بڑے ضدی اور جھگڑالو بھی ہے. تو ظاہر کیا ہوتا ہے، ایک آقا والا غلام، ایک جس کی ایک ساسی ہوتی ہے نا، وہ بڑی سکون میں رہتی ہے، دونوں میں فرینڈ شپ ہو جاتی ہے، کام بانٹ کے کر لیتے ہیں. تو ایک آقا والا غلام سکون اور اطمینان میں ہوگا، جبکہ کئی آقاؤں کا غلام سخت مشکل میں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا اگزامپل دیا ہے نا کہ غلام جو ہوتا ہے عبد ہوتا ہے، وہ غلامی اس کو تو ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو جب یہ لوگ بہت سارے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں نا، تو پھر وہ ایسے ہی پریشان پھرتے ہیں کہ پتہ نہیں اس کو ناراض اس کو راضی کرنے چاہوں تو دوسرا خدا ناراض ہو گیا. بھئی یہاں بکرا کاٹوں گا میں تو وہ پتہ نہیں وہ والا میرا بھگوان، وہ والا میرا خدا ناراض ہو جائے گی. وہاں پر میں نے جا کے ذبیحہ نہیں ذبح کیا، یہاں پر کچھ کیا تو ان کے پاس نہیں گئے، تو آپس میں ناراضگی ہو رہی ہے، اور اس کو واپس ان سے مل کچھ نہیں رہا ہے، مدد صرف یہ پس رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ لا شریک کو پکارتا ہے تو پھر وہ اطمینان میں ہوگا. اور کئی معبودوں کا پرستار جو ہوتا ہے، اس کو عبادت کرنے والا مشرک ہمیشہ مشکل میں پھنسا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت والے دن تم سب اکٹھے ہو کے اور آپس میں جھگڑا کرو گے. دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ کئی جو انہوں نے کوئی کمی پیشی ہو گئی تھی نا وہاں پر، تو وہاں اس کو دہرائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی تمہیں تو فالو کر کے ہم یہاں پر آ گئے، اب ہمیں تم بچاؤ. اور یہ لوگ جو ہے نا، ایک کو اس کے عقیدہ اور عمل کے مطابق وہ ایک دوسرے سے مکالمات، جھگڑا ہوگا باقاعدہ، تو کہیں گے ہم کہاں سے بچیں گے، ہم ہی نہیں بچ سکتے تو تمہیں کہاں سے بچائیں گے. سورہ زمر میں کانورزیشنز بہت اچھے ہیں. یعنی قیامت کے جو حشر کے میدان میں جو آپس میں جھگڑے ہوں گے نا، وہ بھی بڑے اچھے کانورزیشنز ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں ان کے کیا مکالمات ہوں گے. تو یہ اس کی پہلی کی آیت کیا تھی کہ اس میں یہ جو آیت ہے اس کے اندر کہ میدان قیامت میں لوگوں کا حاضر ہونا، اور اس عظیم عدالت میں ان کے جھگڑے کے بارے میں بھی گفتگو تھی. اور یہ تھا کہ اچھا میں نے آپ کو عدالت کے متعلق بھی بتایا تھا کہ عدالت میں جب ظالم ہوگا کوئی ظلم کرنے والا دنیا میں، تو پھر کیا ہوگا، عدالت قائم ہوگی سب سے پہلے، اور مظلوم آئیں گے اپنا بھائی ظالم ظلم کیا تھا، کسی کو گالی دی، کسی کو مارا، کسی کو اخلاقیات کے زمرے میں آپ نے سارے اخلاقیات کو برباد کر لیا اپنے، تو وہاں پر کیا ہوگا، اخلاقیات اب لوگوں کو آئیں گے، دھوکہ دیا، کسی کو گالی دی، کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، کسی کو جو کرنا تھا دنیا میں کر لیے بدعمالیاں، اور معافی بھی نہیں مانگی، اس کو دنیا میں ازالہ بھی نہیں کیا. تو کیا ہوگا قیامت میں جب وہ وہاں کھڑا ہوگا نا، تو بڑے پہاڑ ادھر نیکیاں لے کے آئے گا کوئی بندہ، اور پھر جس کے اوپر ظلم کیا تھا نا، وہ آئیں گے اور کہیں گے اللہ اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، تو اس کے نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی. وہ آئیں گے نیکیاں لے کے جاتے جاتے اس کا پورے پہاڑ جتنے نیکیاں خالی ہو جائیں گے. اور پھر یہ جو گنہگار ہوں گے اور باقی ہیں جس کے اوپر ظلم کیا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب تو نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس میں، تب یہ کرو کہ اس کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دو. یہ اپنا گناہ، بھئی وہاں نیکیاں گناہ ہوگی، دو ہی تھیلے ہوں گے، یا تو تم نیکیاں کما لو تو تمہارا نیکی والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یا پھر تم گناہ ہلکے کر لو تو گناہ والا تھیلا کم ہوگا، تو نیکی والا پلڑا ویسے ہی بھاری ہو جائے گا. تو اب یہ لوگ جو مظلوم تھے وہ جائیں گے اپنے گناہ کسی کے سر پہ ڈال کے آ جائیں گے. وہ جو بندہ بیچارہ پہاڑ جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا، پوری نیکیاں ختم، اور دوسروں کے گناہ سر پہ ڈال دی جائے گی، اور پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. وہاں پر ایک نقطہ تھا
کہ جب لوگ آئیں گے مظلوم جو ہوں گے ان کو جب نیکیاں دی جائیں گی تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، صرف ایمان بچا ہے، تو کیا ایمان بھی دے دیا جائے گا کسی کو؟ تو وہ مفسرین نے فرمایا کہ نہیں، ایمان نہیں دیا جائے گا، وہ جہنم میں پھینکا جائے گا، لیکن اس کے گناہوں کے بقدر وہ جہنم میں سزا بھگتے گا اور پھر ایمان کی وجہ سے وہ نکال بھی لیا جائے گا۔ اسی لیے ایمان بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایسے معمولی کسی کی باتوں میں آ کے دیکھیں، دنیا میں تھوڑی سی تکلیف ہی اٹھانا پڑے گا نا، اور کیا، مگر ایمان کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، کیونکہ سب سے اہم چیز ہمارے ساتھ دینے والی ایمان ہے نا۔ کتنا بندہ گناہ کا پٹارا لے جائے، کبھی نہ کبھی تو نکل جائے گا ایمان کی وجہ سے۔ اب یہ آیت میں وہی بحث چل رہی ہے کہ اور لوگوں کو دو گروہوں یعنی مکذبین اور صدیقین میں تقسیم کی جا رہی ہے، کہ پہلا گروہ جو وہ بندہ ہوتا ہے وہ دو صفات کا حامل ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے کہ اس سے زیادہ ستمگر اور کون ہوگا جو خدا پر جھوٹ باندھے اور سچی اور حق بات جو اس کے پاس آئے اس کی تکذیب کرے، جو آیت میں فرمایا جا رہا ہے فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین۔ یہ جو آیت ہے اس کے اندر یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پاس آئے اس کی یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس اس کے پاس جو حق بات آ گئی جو اللہ کی طرف سے، اس کو جھٹلا دے، تو اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ کہ بے ایمان اور مشرک لوگ اللہ تعالیٰ پر بہت ہی زیادہ جھوٹ باندھا کرتے تھے، کبھی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے اور کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے تھے، کبھی بتوں کو اس کی جو وہ ہوتے ہیں نا بتوں کو بھی یہ لوگ کہتے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے شفیع ہوتے ہیں یہ لوگ، اور کبھی حلال اور حرام کے سلسلے میں وہ لوگ جھوٹے احکام گھڑ لیا کرتے تھے اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیتے تھے، اور اپنی کتابوں کو بھی خلط ملط کر لیتے تھے نا، اور کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ تو اسی قسم کی دوسری باتیں بھی وہ لوگ ہمیشہ کرتے تھے۔ تو اب سچی بات کون ہوگی؟ باقی جو آگے کی آیت میں نا آئے گا اس کے تو وہ سچی بات جو ان کے پاس آئی ہے اس کو، اور انہوں نے یعنی باقی رہی وہ سچی بات، اب جو ان کے پاس سچی بات آ گئی ہے تو اس کو کیا کریں گے وہ لوگ؟ انہوں نے اس کی تکذیب کی، وہ وہی آسمانی کتاب قرآن مجید ہے۔ تو آیت کا آخر میں ایک مختصر جملے میں اس قسم کے افراد کی سزا اس طرح بیان کی گئی ہے کہ کیا جہنم کافروں کے رہنے کی جگہ نہیں ہے؟ جب جہنم کا نام لیا جاتا ہے تو پھر باقی دردناک عذاب کا بھی اس کے ساتھ میں خلاصہ بیان ہو جاتا ہے۔ جہنم کہہ دیا گیا تو اس کے ساتھ جتنے چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ فری پیکج ہے، جسے جنت کہہ دیا گیا تو جنت کی نعمتیں بھی اس کے ساتھ شمار ہو جاتی ہیں، جہنم کہہ دیا تو تمام عذاب بھی اس کے اندر شمار ہو جائیں گے۔ تو یہ لوگ جو کرتے تھے، ان کا جو کام ہوتا تھا وہ جھوٹ باندھنا ہوتا، تو کس طرح سے جھوٹ باندھتے تھے ہم نے پیچھے بھی صورتوں میں کیا تھا۔ ان کو جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اللہ سے مدد مانگتے ہیں، جب اللہ سے مدد آ جاتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کا انکار کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے آنے کا۔ وہ خود ایسے نہیں کہ خود انکار کرتے، بلکہ لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے ہٹا دیتے تھے۔ کیسے ہٹا دیں گے؟ کہ بھئی ہمارے فلاں بت کی وجہ سے ہمارا ہو گیا کام، کہہ دیں گے اور لوگوں کو متنفر کر کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ وصد عن سبیل جو ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آگے والا جو آیت ہے، لیکن جھوٹ اصل امپورٹنٹ یہی چیز ہوتی ہے۔ جھوٹ انسان سب سے جڑ جو ہوتی ہے نا، جھوٹ کہاں تک لے کے جاتا ہے، تکبر کہاں تک لے کے جاتا ہے۔ ہم نے سورہ کہف کا جو واقعہ پڑھ لیا تھا، مومنین اور ایک مومن بندہ اور ایک جو باغ والوں کا جو واقعہ پڑھا تھا، اس کے اندر سب سے اس کی روٹ ایلیمنٹ کیا تھا؟ تکبر تھا۔ یہاں پر روٹ ایلیمنٹ جھوٹ ہے۔ تو سب سے جو باریک سی چیز لگتی ہے نا، وہ کہاں لے کے چلے جاتی ہے انسان کو؟ تکبر کرتے کرتے وہ کہاں تک چلا گیا؟ جہنم کو مستحق ہو گیا تھا۔ تو یہ اخلاقیات کے زمرے میں بہت زیادہ محنت کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ہم تو اختصار کے طور پہ ہم لوگ تھوڑی سی آیات یہاں پر بول سکتے ہیں، لیکن پوری کی پوری قرآن پاک اخلاقیات کا بالکل ہر چیز وہیں پر اخلاقیات کی طرح بیان، اس کے اندر زمرے میں پوری چیزیں آپ کو جو کرنا ہے، لائف کیسے جینی ہے، ساری چیزیں آپ کو قرآن پاک میں آ جائیں گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی یعنی سچی باتیں کیا کرو۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے، آیت نمبر 70 ہے۔ سورہ احزاب جو ہے قرآن پاک کے اندر ترتیب کے حساب سے 33 نمبر پہ آیا، مدنی سورہ ہے۔ مدنی سورہ کی خاص بات آپ لوگ کو پتہ چل گئی ہے کہ احکامات ہوتے ہیں مدنی سورہ میں، اور ایک اسلامک سوسائٹی بن چکی ہے، تو اس کے لیے اب سارے بتائے جائیں گے کہ کیسے فارم ہو، رولز اینڈ ریگولیشنز، انسان کا آپسی معاملات کیسے ہونے چاہیے، سب ایک دوسرے کے ساتھ میں کیسا ہونا ہے، وہ سارا بیان کیا جائے گا۔ یہ پارہ اچھا نزول کے اعتبار سے یہ 90 پہ ہے، کیونکہ 87 کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ سارے مدنی صورتیں شروع ہو جاتی ہیں، تو پارہ شمار یہ 21 پہ ہے۔ اب یہاں پر زمانہ نزول جو ہے نا، اب اس کو تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ زمانہ نزول اس سورہ کے جو مضامین ہیں، یہ 3 اہم واقعات سے بحث کرتے ہیں۔
اس کا بہت ڈیٹیل ہے سورہ احزاب کو اگر میں لیتی تو پھر آج کا پوری کلاس سورہ احزاب میں ہی چلی جاتی ہے، اگر صرف میں اس کا پس منظر بھی لے لیتی تو بہت ڈیٹیل سورہ ہے، کافی چیزیں اس میں کور ہوتی ہیں۔ تو یہ غزوہ احزاب جو شوال 5 ہجری میں پیش آیا تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو اہم مضمون ہے اس کے اندر وہ غزوہ بنی قریظہ ہے جو ذوالقعدہ 5 ہجری میں ہوا تھا، اور تیسرا جو ہے حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو اسی سال ذوالقعدہ میں ہوا تھا۔ ان تاریخی واقعات سے سورہ کا زمانہ نزول ٹھیک متعین ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ یہاں پر جو ہے مکی صورتوں میں آپ کو پتہ ہے عام طور پر سارے بنیادی عقائد کا ذکر آتا ہے، اب جو کہ مدنی صورتوں میں کیا ہو جاتے ہیں، زیادہ تر احکام ہوتے ہیں۔ اب تو اس سورہ مبارکہ میں بھی بہت سے معاشرتی احکام ہیں۔ سورہ احزاب سب سے بہترین سورہ ہے، بلکہ میں تو آپ لوگوں کو کہتی ہوں ہر ہی سورہ بہترین ہوتا ہے، اس کے اندر ایک مرکزی مضمون چلا آ رہے تھے اور بہترین انداز میں ہوتا ہے وہ چیز کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے پیارے انداز میں آپ کو جب آپ اس طرح سے اس نظریے سے پڑھیں گے نا کہ یہ سورہ میں مرکزی سینٹر آف کانٹینٹ کا جو سینٹر ہوتا ہے، جس کے جو مضمون کے اطراف میں پوری کے پورے احکامات گھومتے رہتے ہیں، وہ اصل چیز ہوتی ہیں۔ سورہ کو جب بھی آپ شروع کریں تو دیکھیں اس کے اندر مرکزی مضامین کون سے ٹاپکس اس کے اندر، جسے ہم کہتے ہیں سینٹرل ٹاپکس کون سے ہیں اس کے اندر کے، تو وہ آپ سمجھ جائیں گے تو پھر پورے کا پورا سورہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا، سمجھ کے یاد رکھنے کے اعتبار سے۔ اور ہمیشہ جب آپ سورہ کی تفسیر کرتے ہیں تو پیچھے کی آیتوں کی، جیسے ہم کہتے ہیں نا، ہم اگر کوئی برج کے اوپر سے جا رہے ہوتے ہیں، 2 پہاڑوں کے بیچ میں اگر آپ نے کوئی برج رکھا ہوا ہے مثال کے طور پہ، کوئی تو کچا ہی برج ہوگا وہ تو کیا کرتے ہیں، ہم ایک رسی اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اس رسی کو پکڑ کے ہم آگے بڑھتے ہیں تاکہ پیر تو نیچے زمین پہ، وہ جو ہینگنگ برجز سمجھ لیں آپ، تو ہم کیا کرتے ہیں اس رسی کو جو یہ پہاڑ سے وہ پہاڑ تک ہوتی ہے اس کو ہم پکڑ کے چل رہے ہوتے ہیں تاکہ ہمارا بیلنس مینٹین رہے۔ تو ایسے ہی قرآن پاک کی جو آیات ہوتی ہیں، آپ جب سیکوینس میں جاتے رہتے ہیں نا تو پچھلی آیات کے ساتھ میں اس کی کنیکٹیوٹی ہمیشہ دیکھتے رہیں۔ آیات کی کنیکٹیوٹی چھوڑ دیں گے نا، تسلسل چھوڑ دیں گے، ربط چھوڑ دیں گے، تو پھر آپ کو ایسے لگے گا کہ کنیکٹیوٹی ہو کیسے رہی ہے، سورہ پچھلی آیت اور آیت اور آگے کے احکامات اور پیچھے کے احکامات کیسے جوڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ میں، تو پھر آپ کو لگے گا کہ ہم نے سورہ پڑھ لیا اور ختم، کچھ ہاتھ میں نہیں آئے گا۔ تو اسی وجہ سے جب بھی آپ پڑھتے ہیں، جیسے آپ لوگ کالج کے بکس پڑھتے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہے، آپ لوگوں کو پریفیس ہوتا ہے، کنٹینٹس ہوتے ہیں، سب کنٹینٹ ہوتے ہیں، سب چیپٹرز ہوتے ہیں، اس کے اندر پھر ٹاپکس ڈیوائڈ ہوتے ہیں۔ قرآن پاک بھی بہترین انداز میں ہوتا ہے، سوروں کے درمیان میں ربط ہوتا ہے، آیتوں کے درمیان میں ربط ہوتا ہے، مضامین کے درمیان میں ربط یعنی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے۔ تو ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے کہ آپ کو اب جیسے میں بتاتی ہوں نا آپ لوگ کو پچھلے آیت کی کیوں بتاتی ہوں، پیچھے 2-3 آیتوں سے کیوں آتی ہوں، کیونکہ آپ کو وہ آیت سمجھ آ جائے۔ تو جب آپ ایسے ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے نا تو جیسے جیسے آپ جتنے سورے کرتے جائیں گے آپ کو گرپ آ جائے گی کہ ہاں میں نے یہ سورے میں یہ کور کیا تھا، تو میں نے اتنے احکامات پہ عبور حاصل کر لیا، اتنی چیزوں پہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ ہاں یہ چیزیں اس سورے میں آ گئی۔ تو اسی وجہ سے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہہ رہی ہوں کہ جب آپ لکھیں تو آیات سوروں کو لکھیں، اور پھر اگر ہو سکا تو ایک فلو چارٹ بنا لیں کہ ہاں یہ آیت سے یہ آیت تک کون سا ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، پھر یہ آیت سے یہ آیت تک کون سا ٹاپک ڈسکس ہوا ہے، پھر ریپیٹیڈلی پیچھے کی آیت سے جڑتے ہیں۔ اتنا منظم سوچیں، دنیا کی کتابیں لکھی جانے والی کیسے لکھتے ہیں لوگ، تو قرآن پاک ہے یہ تو جتنا آپ اس کو فلو چارٹ کے فارم میں لیں گے نا اتنا آسانی سے کر پائیں گے۔ یہاں پر جیسے عورتوں کے متعلق جو ہوتا ہے طلاق اور عدت کے مسائل بیان ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی خصوصیات اور عام مومنہ عورتوں کے بعض مسائل بیان ہو رہے ہیں اس سورہ کے اندر۔ مشرکین جو ہوتے ہیں ان کے یعنی کہ جو منہ بولے اولاد ہوتے ہیں نا، منہ بولے بیٹے کی، حقیقی بیٹے کے حقوق یہاں پر بیان کیے گئے ہیں، جب کہ اللہ نے اس کا رد کیا ہے۔ منہ بولا بیٹا اور حقیقی بیٹا دونوں کے حقوق برابر نہیں ہوتے، تو یہاں پر اس کا بھی آگے آپ جب سورہ کریں گے تو انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو خاص طور پر جو ہوتا ہے ان کی بیٹی سے، منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کا مسئلہ بھی یہاں پر ذکر کر دیا گیا ہے۔ تو عورتوں کے لیے پردے کے احکام نازل کیے گئے ہیں، اور بعض جو تعزیری احکام ہے نا، تعزیر جو سزائیں جو دی جاتی ہیں اس کے بھی احکام اس کے اندر آئے ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، توحید اور ختم نبوت کا مسئلہ یہاں پر بیان کیا ہے سورہ احزاب میں، اور منافقین کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اب دیکھیں وہاں جو مشرکین تھے نا مکے میں، یہاں پر منافقین تھے، کیونکہ وہاں بھی منافقین تھے ڈیفینیٹلی وہاں پر، لیکن یہاں پر زیادہ یہود جو تھے وہ نفاق اختیار کر لیتے تھے اور آ کے بیٹھتے تھے مجالس میں، لیکن وہ منافق ہوتے تھے۔ تو ان کی بھی یہاں پر اس سورہ کے اندر جو ہے نا ایک بیان کی گئی، ان کی بھی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اور اس سورہ کے اندر ایک خاص موضوع کیا بیان کیا ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے آداب ہے کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کیسے ہونا چاہیے صحابہ کو، آپ کی تعظیم اور توقیر کا خصوصی ذکر ہے، کس انداز میں تعظیم کی جائے۔ تو آپ کے خاتم النبیین ہونے کا بھی تذکرہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت کا ذکر ہے اس سورہ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ والسلام پڑھنے کا حکم بھی اسی میں دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔
کتنا پیارا سورہ ہے نا، جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا اچھا سورہ ہے. تو پیچھے کی آیات کا میں آپ کو کنیکٹیوٹی ربط بتا دیتی ہوں کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایذا رسانی سے منع فرمایا تھا. ٹھیک ہے، اور جو لوگ ایسا کرنے والے تھے نا، ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ لعنتی ہے، اس طرح سے نہ کریں. اسی طرح کئی عام جو مؤمن ہوتے ہیں نا، مرد ہو یا عورت ہو، ان کو تکلیف پہنچانا بھی ناجائز اور سخت گناہ کی بات ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو خبردار کیا کہ وہ منافقوں، مشرکوں اور یہود اور نصارہ کی طرح اللہ کے نبی کے متعلق کوئی ایسی بات زبان پر نہ لائیں جو آپ کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے. جب آپ سورہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا. میں تو یہاں پر اتنا بول رہی ہوں، وہ بھی بہت ہے نا. آپ لوگ کم سے کم آئیڈیا تو ہو رہا ہے، شوق آنا چاہیے کہ ہم سورہ احزاب کی تفسیر پڑھیں. تو اگر کوئی مومن ایسا کرے گا تو اس کے ایمان میں خلل واقع ہو جائے گا، لہٰذا ایسی بات سے پرہیز کرنا چاہیے. اچھا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایک اور قانون بیان فرمایا. کیا فرمایا؟ یہ والی آیت جو ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. آیت نمبر 70. اور ہمیشہ سیدھی بات کہا کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور وقولوا قولا سدیدا، اور ہمیشہ سیدھی بات کہو. ظاہر ہے کہ اگر سیدھی اور سچی بات کرو گے، پیچھے کیا ہوا تھا؟ جھوٹ کے بارے میں آ گیا تھا. اب یہاں پر کیا حکم آ رہا ہے؟ سچ بولنے کے بارے میں. تو اس میں اذیت کا کوئی امکان نہیں ہوگا. ایک سوشل سسٹم بیان کیا جا رہا ہے کہ ہاں بھائی تم سچ بولو. سچ کے تو بہت ساری ہم نے حدیث مبارکہ بھی پڑھ لی، اور بہت ساری حدیث مبارکہ آپ کو ملے گی. اخلاقیات کی بہت ساری کتابیں جو لکھی گئی ہیں اس کے اندر بھی آئے گا. لیکن کیونکہ ہم قرآن پاک کی آیات کو لے کے کر رہے ہیں تو ہم اسی کے اطراف میں رہیں گے. تو اگر کوئی الٹی پلٹی باتیں مت کرو، اور اگر کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچنے کا احتمال ہوگا. تو پھر فرمایا کہ نہیں، اس طرح سے مت کیا کرو. اور قول سدید سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں مفسر اکرم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قول سدید سے مراد لا الہ الا اللہ ہے. اچھا، بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں کہ قول سدید ہر سچی بات کا نام ہے. ہر بات واقع کے مطابق ہونی چاہیے. اپنی زبان سے کوئی غلط اور جھوٹی بات مت نکالو. کتنا بڑا یہاں پر ہمیں اصول سکھایا جا رہا ہے نا، کہ کبھی کبھی ایگزیجریشن ہو جاتا ہے. ایک آپ سسٹم کوئی واقعے کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنے الفاظ میں اتنا لپیٹ دیتے ہیں کہ جس نے جو بولا ہے وہ اس کا جملہ ہی غائب ہو گیا وہاں سے. ایکٹیو اور پیسو وائس کے گرامٹیکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ ایکٹیو وائس جب ہوتا ہے اس کو کوٹیشنز میں ڈالتے ہیں کہ انہوں نے جو کہا تھا ان کا جملہ ایز اٹ از ہونا چاہیے. تو جب ہم کسی کے بات کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو ہمارا جملہ ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے ان کی زبان سے نکلا. اگر نہیں ہے، توڑ مڑوڑ رہے ہیں، تو آپ پھر کہیں کہ کچھ اسی طرح انہوں نے کہا تھا، تو سننے والے کو لگے گا کہ بھئی انہوں نے بھی کچھ اس میں ایڈیشن سبٹریکشن کر لیا ہے جملے میں. بھئی انہوں نے یہ کہا تھا، آپ کو جملے یاد نہیں ہے، بیچ میں سے 2-3 الفاظ چھوڑ دیا آپ نے، 2-3 اپنی طرف سے ایڈ کر لیے، تو جملے کا معنی مطلب بدل جاتا ہے. اسی وجہ سے بہت احتیاط سے کیا فرما رہے ہیں کہ اپنی زبان سے کوئی غلط یا کوئی غلیظ یا کوئی جھوٹی بات مت نکالو. شرک کی بات، گالی گلوچ، کفر، نفاق وغیرہ قول سدید کی الٹ ہے، اپوزٹ ہے، منافی ہے. لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. اب یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمائے جا رہے ہیں، اور ان کے ذریعے سے ہمیں بھی اخلاقیات بتائے جا رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا خاص طور پر حکم دیا ہے. گناہ اور بے احتیاطی کی باتوں سے منع فرمایا ہے، اور فرمایا کہ ہمیشہ سیدھی بات کرو. فرمایا اگر تم زبان کی حفاظت کرو گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یصلح لکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو سنوار دیں گے. سبحان اللہ، آگے کی آیت تھی وہ. تو اہم چیز تھی سچ اور جھوٹ کا. سبحان اللہ، بہت ہی پیارے طریقے سے آیات کا انتخاب کیا گیا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم کو عمل کرنے والا بنائے. جس انداز میں اس کا سیکوینس رکھا گیا ہے، جس انداز میں اس کو جوڑا گیا ہے، منتخب کیا گیا ہے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور جو صورتوں کا آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں نا، اس کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی تفاسیر میں جانے کی توفیق عطا فرمائے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے ہے سورہ صاد. یہ ہے قرآن پاک میں سیکوینس کے اعتبار سے 38 نمبر پہ ہے، اور نزولی اعتبار سے بھی یہ 38 نمبر پہ ہے، اور مکی سورہ ہے. ٹھیک ہے، آیت نمبر 84 ہے یہ. قال فالحق والحق اقول، فرمایا سچ تو یہ ہے کہ میں سچ ہی کہا کرتا ہوں. اب یہ آپ کو آیت سمجھ آئے گی نہیں، اسی وجہ سے اس کی تشریح تھوڑی کر لیتے ہیں ہم لوگ جا کے. یہ آیت پارہ شمار 23 ہے یہ. تو اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ صاد ہے، جو کہ اس کے پہلے حرف سے، جو صاد حروف مقطعات میں سے ہے. یہ مکی سورہ ہے. ٹھیک ہے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ سورہ نبوت کے چوتھے یا 10ویں سال میں نازل ہوئی. چوتھا سال مطلب آپ کا سیکنڈ پیریڈ ہو گیا، 10واں سال مطلب آپ کا تھرڈ پیریڈ ہو گیا.
تو اور اس طرح یہ سورہ گویا ابتدائی صورتوں میں سے ہے. اس سورہ مبارکہ کی 88 آیات ہے. تو اب یہاں پر یہ سورہ مبارکہ میں اب یہ جو ہے نا مسئلہ رسالت پر خاص طور پر روشنی ڈالی گئی ہے اور تکذیب رسالت کی جو اس کو ایک دم فرمایا، اس کے ڈینجر پوائنٹس بتایا گیا کہ اس کو مہلک قرار دیا گیا ہے. تاریخ رسالت سے کے ضمن میں بعض انبیاء مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور الیسع علیہ السلام، ذوالکفل اور داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر آیا ہے یہ سورہ سعد میں. ان میں سے بعض کا ذکر مقام شکر کے طور پر اور بعض کا صبر کے طور پہ اور ان کے مقام کا ذکر کیا گیا ہے. اب یہ سورہ میں شیاطین اور جنات کا ذکر بھی آیا ہے اور ابلیس کی سرکشی اور نافرمانی کا تذکرہ بھی آیا ہے اور فرشتوں کی جتنی بھی بلند ترین جماعت ہے ملاء الاعلیٰ کا ذکر بھی ہے. اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ اس سورہ کے اندر اللہ سے ڈرنے والوں کا اور مجرم لوگوں کے انجام کا ذکر کیا گیا ہے اور جتنے بھی لوگ جو ایمان نہیں لاتے تھے ان کے شکوک اور شبہات کا ان کا رد کیا گیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا مضمون بھی آ رہا ہے اس سورہ میں. اب دیکھیں شیطان نے کیا کہا تھا. شیطان ایک مکالمات ہے اس سے پہلے کی کافی لمبی، اب میں یہاں پر بہت چھوٹا لے رہی ہوں اس کے اندر کہ شیطان نے اغوا کی قسم تو کھائی تھی. شیطان نے کہا میں سب کو گمراہ کر دوں گا اور سب کو ایسا کر دوں گا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو مکالمات ہوئے تھے نا کہ اب مجھے جہنم سے پھینک دیا گیا تو میں آپ کے بندوں کو ایسے ایسے گمراہ کروں گا، ایسے ایسے کروں گا. وہ مکالمات چل رہے تھے، مہلت بھی مانگی، رہنے کا ٹھکانہ بھی مانگا، کھانے پینے کا بھی سب مانگا اور کہاں سے گمراہ کرے گا سب چل رہا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں. تو اس کے بعد میں اس نے کیا کیا تھا، گمراہ کرنے کی قسم تو اٹھائی کہ میں ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر ساتھ ساتھ اللہ کے مخلص بندوں کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، مستثنا کر دیا گیا. الا عبادک منہم، یہ جو فرمایا گیا تھا وہ آیت کے اندر، تو یہ ہے کہ ان میں سے تیرے مخلص بندوں پر میرا دعویٰ نہیں چلے گا یا میرا داؤ نہیں چلے گا، لہٰذا وہ میرے اغوا سے بچ جائیں گے، یعنی میرے گمراہ کرنے سے وہ لوگ بچ جائیں گے. تو حقیقت یہ بھی ہے کہ ابلیس کا جو داؤ پیچ ہے نا عام لوگوں پر تو ضرور چل جاتا ہے، جبکہ اس کے جو منتخب اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں. تو اب منتخب اور برگزیدہ بندے تو ایسے نہیں کہ آسمان سے ٹپکے ہیں، ہے نا. تو جب انسان اخلاص کے ساتھ میں قرآن پاک سے جڑ جاتا ہے، ہم نے شروع پہ جب کیا تھا تو جب ہی ہم نے کر لیا تھا کہ متقی بندہ نہیں ہوتا، تقوی اختیار کرنا ہو تو وہ قرآن پاک سے جڑ جائے. جیسے جیسے وہ قرآن پاک سے جتنا کلوز ہوتا چلے جائے گا، احکامات کو سنے گا، عمل کرے گا، اپنی زندگی میں لائے گا، تو وہ تقوی کی منزلوں کو طے کرتے جائے گا اور متقی بن جائے گا. ایسے ہی وہ مقربین میں شمار ہو جائے گا، مخلص بندوں میں شمار ہو جائے گا. تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ فالحق قال فالحق، تو کیا فرمایا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تیری بات تو ٹھیک ہے کہ میرے مخلص بندے تیرے اغوا یا تیرے گمراہ کن راستوں سے میں نہیں آئیں گے. اور کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، والحق اقول، اور میں بھی حق بات ہی کہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو انسان تیری پیروی کریں گے، تو کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے، میں تجھے اور تیرے تمام پیروکاروں کو جہنم میں ڈال دوں گا اور جہنم کو اس سے بھر دوں گا. میری طرف سے بھی یہ اعلان ہے. اب یہ انسانوں کا کام ہے کہ وہ ابلیس کے اغوا کا شکار ہو کر جہنم کا ایندھن بنتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ کی توحید اور ایمان کو تسلیم کر کے اس کے مخلص بندوں میں شمار ہو جاتے ہیں. کوئی بھی دنیا میں کوئی راستہ نہیں بتا سکتا سوائے اللہ کے. ہدایت کا راستہ سوائے قرآن کے اور کوئی نہیں بتا سکتا. قرآن کو چھوڑ دیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. پکا اس نے جال بچھا کے رکھا ہوا ابلیس نے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ تو سب کو گمراہ کر دے گا، لیکن یہ بات بھی میری سچی ہے کہ جو تیری پیروی کرے گا میں اس کو جہنم کو تجھ سے اور تیرے پیروکاروں سے بھر دوں گا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محافظت فرمائے. آگے کی دیکھیں سورہ توبہ ہے، اس کے بعد میرے خیال میں ایک آیت ہے. چلیں ٹائم تو ہے، ہو جائے گا انشاءاللہ. تو سورہ توبہ کی آیت ہے، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ. ایک منٹ، اچھا چلیں میں ایک منٹ دیکھ لیتی ہوں. نہیں اصل میں نے یہاں پر شاید میں نے غلط آیت لیا ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین یہ والی آیت ہے سورہ توبہ کی. تو مجھ سے یہاں پر غلطی سے دوسری آیت پیسٹ ہو گئی.
چلے کوئی بات نہیں، میں آپ کو اصل آیت کا ہی بتا دیتی ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ والی آیت ہے ہمیں کرنے کی، میں نے وہاں پر غلطی سے دوسری آیت کو کاپی پیسٹ کر دیا ہے۔ تو یہ آیت سورہ توبہ کی آیت ہے۔ سورہ توبہ جو ہے قرآن پاک میں 9th پارٹ پہ، 9th سیکوینشلی 9th نمبر پہ ہے، اور نزول کے اعتبار سے 113 ہے، اور پارہ شمار 11th پارے میں آئے گا آپ کو، اور یہ آیت نمبر 119 ہے۔ میں نے یہاں پر غلطی سے 114 کو پیسٹ کر دیا ہے، آپ لوگ سن لے چلیں، وہاں پر تو شو نہیں کرے گا، میں ایڈٹ بھی نہیں کر پاؤں گی۔ تو یہ جو پیچھے کی دروس میں جو آ رہا تھا، یہ دیکھیں آیت کو میں پڑھ دیتی ہوں دوبارہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ اب یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ پچھلے جو آیات تھی نا، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے 2 گروہوں کا ذکر فرمایا، ٹھیک ہے۔ پہلا گروہ مہاجرین اور انصار کی ایک مرکزی جماعت ہے، لیکن یہ سورہ توبہ جو ہے نا، اصل میں پورے کا پورا واقعہ ہے اس کے اندر، جو آپ سب کو پتہ ہوگا کہ جنگ تبوک میں جب گئے تھے وہ لوگ تو کیا ہوا تھا، تھوڑا سا تفصیلی میں کوشش کر رہی ہوں شارٹ میں آپ لوگ کو بتا دوں اس کو۔ تو وہ کیا ہوا تھا کہ 2 گروہوں کا ذکر فرمایا تھا۔ پہلا گروہ مہاجرین اور انصار کی ایک مرکزی جماعت ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے، اور دوسرا گروہ کون ہے؟ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے پہلے گروہ کی اتباع کی۔ پہلے مہاجرین اور انصار جو گروہ ہے، اور دوسرا سیکنڈ گروپ کون ہے؟ جو ان لوگوں کی اتباع کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال اور جانیں جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، کبھی دشمن کو قتل کرتے ہیں اور کبھی خود بھی جام شہادت نوش کر لیتے ہیں۔ تو اس کی بعد والی آیت بھی بہت اچھی ہے، اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے ہمارا ہو جائے۔ پھر اللہ نے ان کی صفات بھی بیان فرمائی کہ ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ پیچھے کی آیات میں آلریڈی ہو گیا، میں اس کے آپ کو جو سمری دے رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ کیسے چل رہا ہے سورہ توبہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے قیام حدود ہی کے سلسلے میں مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے منع فرما دیا ہے کہ وہ لوگ ان کے لیے، مشرکین جو ہوں گے ان کے لیے آپ دعا نہ کریں، بس اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا۔ وہ کسی کی قرابت دار ہی کیوں نہ ہو، کوئی رشتہ دار بھی ہو تو بھی ان کے لیے دعا نہ کریں۔ اس کے بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اپنے مشرک باپ کے لیے دعائے مغفرت کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ وہ ایک وعدے کی بنا پر تھی جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا نا اپنے والد کے لیے، تو وہ ایک وعدہ تھا، مگر جب انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ اللہ کا صریح دشمن ہے تو پھر انہوں نے بیزاری کا اعلان کر دیا۔ دیکھیں بعض تفاسیر میں ان کے والد ہے آیا، بعض تفاسیر میں جو آتا ہے وہ ان کے چچا کے لیے بھی آتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ جو مشرک تھے وہ ان کے چچا تھے، بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے۔ تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کا باپ جو تھا وہ اللہ کا صریح دشمن تھا، تو انہوں نے پھر وہ توبہ کرنا چھوڑ دیا تھا ان کے حق میں، پھر کبھی باپ کے لیے دعا نہیں کی، کیونکہ اس کی موت شرک کی حالت میں واقع ہوئی تھی۔ یہ پیچھے کے پورے مضامین آ رہے ہیں، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بھی بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو گمراہ نہیں ٹھہراتا جب تک کہ وہ تمام باتیں ظاہر نہ کر دے جن سے وہ بچنا ضروری ہوتا ہے۔ حکم دیا ہے مت کرو یہ کام، لیکن وہ بندہ کرائی جا رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما دیتے کہ چلو اب اس کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ تو گمراہ ہو چکا ہے۔ تو اب یہ جو ہم آج کی آیت جو کریں گے تو اس میں کیا ہے کہ اس کے اندر بھی میں تھوڑا سا پس منظر لے لیتی ہوں کہ جنگ تبوک میں شامل نہ ہونے کے والے جتنے منافقین کا حال تھا نا وہ بیان ہو چکا ہے پیچھے کی آیات میں، اور ان میں سے بعض نے روانگی سے پہلے جھوٹے ہیلے کر، جنگ تبوک کا بہت گرمی کا موسم تھا، سفر کا سامان بھی کم تھا، اعلان کیے جا رہے تھے، وہاں پر کھجور کی پوری فصلیں تیار کھڑی ہوئی تھی، تو کیا ہوا وہاں پر کہ بعض جو منافقین ہوتے تھے وہ آ کے فوراً بہانے بنا لیتے تھے، اور ان کو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ منافقین یہ شرکت نہیں کریں گے، تو ان کو رخصت لے لی، اور بعض نے واپس آنے کے بعد بھی عذر پیش کرنے کے معافی حاصل کر لی۔ اب ان کے علاوہ بعض ایسے مخلص مسلمان بھی تھے نا جو اپنی کوتاہی کی وجہ سے شریک کے جہاد نہ ہو سکے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے صاف اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، مان لیا کہ ہم آنے والے تھے، اب کہتے تھے آج نکلیں گے کل نکلیں گے، ایسا پتہ چلا کہ آ ہی گئے واپس۔ تو ان میں سے 7 آدمیوں کا ذکر گزشتہ آیات میں ہو چکا ہے۔ اب جن میں کون ہے کہ ابو لبابہ ہے رضی اللہ عنہ، عبد المنذر رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ باندھ لیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے، مخلص مومن تھے نا، تو انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیے تھے، انہوں نے پھر کیا کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور تو ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے آزاد کر دیا۔ ایسے ہی مخلص مسلمانوں میں سے 3 آدمیوں کا ایک دوسرا گروہ تھا جو غزوہ تبوک میں شریک نہ ہوا، یہ لوگ بھی مخلص تھے مگر ان پر سستی غالب آ گئی تھی، پہلے تو وہ 2 کی ہو گئی، اب یہ 3 اور بچے ہوئے تھے، تو یہ ان کے اوپر سستی غالب، انہوں نے بھی کیا انہوں نے بھی جھوٹے ہیلے بنانے کے بجائے اپنی غلطی کا واضح اعتراف کر لیا،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا جو تھا ان کا وہ ریزن جو تھا اس کو مؤخر کر دیا. بھئی ان کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ اللہ کا حکم نہیں تھا تو فیصلہ نہیں کیا. تو اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا وہی آپ کا فیصلہ ہوگا. تو اس کے مطابق کیا ہوا کہ عمل کیا جائے گا. تو کیا ہو گیا پھر 50 روز کے بعد میں ان کی توبہ قبول فرمائی. آج کی آیت میں انہی لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ اس توبہ میں کیا ہوا تھا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور 3 جو یہ لوگ تھے مخلصین جو تھے وہ کون تھے؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اور ربیع رضی اللہ عنہ تھے اور ہلال بن امیہ. ان کا ذکر یہ 3 لوگ تھے جن کی توبہ بہت دیر 50 دن کے بعد میں ہوئی. تو ان کے ضمن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے شامل کیا گیا کہ آپ نے 80 کے قریب منافقین کو جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے کی اجازت دے دی تھی. تو انہوں نے جھوٹے ہیلے بہانے بنائے مگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر شفقت کرتے ہوئے انہیں رخصت دے دی تھی. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم بھی گزر چکا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی گئی ہے کہ اب اللہ آپ کو معاف کرے, آپ نے کیوں ان کو رخصت دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت نہ دیتے تو ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا. اللہ پاک خود فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق ہے رحم دل ہے تو اجازت دے دی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے کیوں ان کو دی, ان کا نفاق کھل کے سب کے سامنے آ جاتا. تو یہ لوگ جہاد میں شریک ہونے والے ہرگز نہ تھے. اب انہیں آپ کی طرف سے اجازت کا بہانہ مل گیا تو پھر یہ تو اور ویسے ہی نہیں آئیں گے. تو پھر بہرحال کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا اپنے نبی پر, اور یعنی تابہ لفظ آیا تھا اس کا معنی رجوع کرنے کے آتے ہیں. تو اس لفظ کا اطلاق بھی اللہ تعالیٰ نے ذات پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی فرمایا. اور تابہ جو آتا ہے ورڈ تا الف با, یہ بندوں کے لیے بھی آتا ہے, اللہ کے لیے بھی آتا ہے, نبی کے لیے بھی آتا ہے. تو جب یہ اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے تو پھر اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ نے مہربانی کے ساتھ رجوع فرمایا. اور جب اس کا اطلاق بندوں پر کیا جاتا ہے تو پھر مطلب کیا ہوتا ہے کہ بندے نے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اسے ترک کر دیا. ہم جب کہتے ہیں تابہ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو اللہ نے مہربانی فرما دی اور اب اللہ کی طرف سے رجوع کر لیا. چنانچہ اب کیا ہوا, پیچھے کی جو آیات میں ایمان والوں کی سب سے پہلی صفت کیا بتائی؟ التائبون. جو اب یہ آیت میں نہیں, کنیکٹیوٹی میں پیچھے کی آیت سے آپ کو لے کے آ رہی ہوں, تو اسی وجہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے. تائبین کون ہوتے ہیں؟ التائبون کہا گیا تو پھر صفت تائبون کیا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. اب یہاں پر کیا فرمایا گیا ہے کہ اس اصول کی طرف دعوت دی جا رہی ہے کہ جس پر قائم رہ کر یہ 3 آدمی کامیاب ہوئے تھے. کون سا اصول تھا ان کا؟ سچائی کا اصول تھا. ان لوگوں نے کوئی ہیلا بہانہ نہ بنایا اور نہ کوئی عذر پیش کیا بلکہ سچائی کا اختیار کرتے ہوئے اپنی غلطی کا اعتراف کیا. تو اسی اصول کے متعلق ارشاد ہو رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کی سزا بڑی سخت ہے. ہمیشہ سچ بولو. وکونوا مع الصادقین, اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. دیکھو ان 3 آدمیوں نے سچائی کا راستہ اختیار کیا تو کیا ہوا, ان کے ساتھ بالآخر کامیاب ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی معاف فرما دی. اسی طرح اگر تم بھی سچائی پر قائم رہو گے, اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو پھر کیا ہوگا, تمہیں بھی فلاح نصیب ہوگی. لہٰذا ہمیشہ صادق القول اور فعل بننے کی کوشش کرنا چاہیے. آگے کی آیت ہے سورہ احزاب کی من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ. بہت پیاری آیت ہے یہ. میں اصل میں اس کو کور کرنا چاہی تھی لیکن آخری میں آئی تو پھر بھی اس کو کر لیں گے, تھوڑا ہلکا سا کر لیں گے, زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اتنی پیاری آیت ہے, آپ اس کا تشریح سنیں گے تو آپ کو بہت مزہ آئے گا. سورہ احزاب کی آیت ہے. سورہ احزاب 33 نمبر پہ ہے ترتیب کے اعتبار سے, اور نزولی اعتبار سے 90 پہ ہے, اور آیت نمبر 23 ہے. مومنین میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے جو عہد اللہ تعالیٰ سے کیا تھا انہیں سچا کر دکھایا. من المؤمنین, مومنین میں سے رجال, ایسے بھی لوگ بھی ہیں. صدقوا, سچا کر دکھایا. ما عہدوا, جو وعدہ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ میں. علیہ فمنہم من قضى نحبہ, تو بعض نے تو اپنا عہد پورا کر دیا. اور ومنہم من ینتظر, اور بعض موقع کے منتظر ہیں. وما بدلوا تبدیلا, اور انہوں نے کوئی تبدیلی نہیں کی. مدنی سورہ ہے تو آپ کو پتہ ہے مدنی سورہ کیسا ہوتا ہے. تو ایسے ہی لوگ
لوگوں کے متعلق فرمایا من المؤمنین رجال، اب میں اس کے آگے پیچھے کا نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے نا ہمارا، تو اب ایسے ہی چلے جاتے ہیں کہ مومنین میں سے بعض وہ ہیں کہ جس بات کا انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا. کون سی بات کا عہد کیا تھا؟ سوچے، بہت پیارا سا ہے. عہد کیا تھا، سچ کر دکھا. عہد یہ تھا کہ آخری دم تک اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے. سبحان اللہ، ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، ہم نے بھی تو عہد کیا ہوا اللہ تعالیٰ سے. تو فرمایا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو کیا ہے کہ ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی. اللہ کے ساتھ میں وعدہ کیا تھا کہ آخری دم تک اللہ اور رسول کی اطاعت کریں گے، تو انہوں نے اپنی نظر پوری کر لی. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی انہوں نے اپنی جان اللہ کے راستے میں دے دی، شہادت کا درجہ پا لیا. مثلا غزوہ احد کے موقع پر حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ وہ میدان جنگ کی طرف جا رہے تھے. کسی نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ احد پہاڑ کے اس طرف سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، میں ادھر جا رہا ہوں. تو میدان جنگ میں پہنچ کر دشمن کا خوب مقابلہ کیا. پھر آپ کے جسم پر اتنے زخم آئے کہ شناخت نہیں ہو رہی تھی. آخر کار کیا ہوا تھا؟ انگلیوں سے ان کی شناخت کی گئی. سبحان اللہ. اس طرح سے انہوں نے جام شہادت پی لی، اپنے عہد کو پورا کر دیا. ابھی تو ہمیں تو کچھ بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں تو صرف عبادت کرنی ہے بس. اب یہاں پر نحبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہاں جو آیت میں آیا ہے نا نحبہ، من قضا نحبہ، تو اب نحبہ کا کیا معنی ہوگا؟ نحبہ کا معنی عہد و پیمان اور نظر پورا کرنا ہوتا ہے، میری نظر کا ہوتا ہے. اور اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے زندگی بھی مراد ہو سکتی ہے کہ ان میں سے بعض مومن وہ ہیں جنہوں نے کیا کیا تھا؟ اپنی زندگی کو راہ حق میں قربان کر دیا تھا. اور اسی طرح سے اللہ سے کیا ہوا وعدہ بھی انہوں نے پورا کر دیا تھا. تو یہاں پر اصل میں واقعہ یہی ہے کہ آگے فرما رہے ہیں کہ بعض اپنی نظر کی پورا ہونے کے منتظر ہے. وما بدلو، اب یہ جو آگے کی آیت میں بعض نے تو اپنی جان بحق کر کے اپنے وعدے کو پورا کر لیا، اور بعض اپنی وعدے کو پورا کرنے کے منتظر ہے. وما بدلو تبدیلا، تو کیا فرمایا کہ اور انہوں نے عہد و پیمان میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی. تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جو بھی عہد کیا اس کو پورا کیا. تو یہ اصل چیز آیت میں یہی ہے کہ سچائی کے ساتھ میں بندہ جب دین کو پکڑ کے چلتا ہے نا، تو پھر اللہ سے عہد کیا ہوا ہے، بندہ بکا ہوا ہوتا ہے. تو جب وہ عہد کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ میں، تو پھر اس کو پورا کرنا ہے. ہم نے بھی تو کہا عہد الست کیا ہے نا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رب ہے. ہم اپنے اس عہد کو بھی آج پورا نہیں کر پا رہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیتوں کے ذریعے سے سچ اور جھوٹ کی جو آیتیں تھیں سبحان اللہ ہم نے مکمل کی ہیں. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، دعا بھی کرنے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو آیات ہم نے پڑھی ہے، سنی ہے، سمجھی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا کرے. احکام و مسائل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تجارت کی نیت سے خریدے گئے جو فلیٹ ہے اس کو کرائے پر اٹھانا کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کسی شخص نے کوئی فلیٹ وغیرہ تجارت کی نیت سے خریدا تھا، پھر اس کو کرائے پر اٹھا دیا، یا تو اب وہ مال تجارت میں داخل نہ رہے گا، یعنی سال گزرنے پر اس کی قیمت لگا کر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی. البتہ کرائے کی آمدنی اگر نصاب کی بقدر ہو تو پھر حسب شرائط اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. دیکھیں کیا ہوتا ہے، آپ نے ایک فلیٹ خریدا ہے، ٹھیک ہے، تجارت کی نیت سے خریدے تھے، ٹھیک ہے. اب اس کے اوپر اگر وہ کرائے پر رکھ دے، کرائے پہ بندہ دے دے فلیٹ کو، تو اگر کسی شخص نے کوئی فلیٹ وغیرہ تجارت کی نیت سے خریدا تھا، میں نے خریدا مثال کے طور پہ 40 لاکھ کا میں نے فلیٹ خریدا، اگر اس کی ریٹ بڑھ جائے تو میں اس کو دے دوں گی. اب کیا ہوا، پھر اس کو کرائے پر رکھ دی میں، کیونکہ مجھے کرایہ چاہیے اس کا، وہ ایسے تو نہیں رکھوں گی جب تک کہ مجھے ریٹ نہ آئے. تو پھر اب کیا کریں گے، تو پھر اب وہ مال تجارت میں داخل نہ رہے گا. ٹھیک ہے، اب وہ مال تجارت نہیں ہے آپ کا، کیونکہ آپ نے اس کو کرائے پر دے دیا. تو یعنی سال گزرنے پر اس کی جو قیمت لگا کر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی. یہ امپورٹنٹ چیز ہے. اگر کسی کا کرائے پہ دیا ہوا فلیٹس اگر ہو اس طرح کا، تو پھر وہ مال تجارت نہیں ہے. پھر ہر سال آپ اس کی سیل پرائز نکال کے نہیں دیں گے، بلکہ کرایہ اگر آپ کے پاس جمع ہو گیا تو پھر جنرلی جو آپ نصاب نکالتے ہیں اس طرح سے نکالیں گے. خریدتے وقت تجارت کا پختہ ارادہ نہ تھا تو کیا ہوگا، کوئی چیز استعمال کے لیے خریدی، ساتھ میں یہ نیت تھی کہ نفع ملے گا تو بیچ دوں گا ورنہ رکھوں گا، تو پھر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. آج کل زیادہ تر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں نا پلاٹس وغیرہ میں، تو پھر ان کے لیے غور سے سن لیں. کوئی اگر آپ نے سامان خریدا ہے لیکن لیتے وقت میں آپ کو نیت پختہ نہیں تھی، سوچے کہ چلو ٹھیک ہے ریٹ آئے تو بیچ دیں گے ورنہ پھر رکھیں گے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. حج کے لیے رکھے ہوئے روپیوں پر زکوٰۃ کے معاملے میں دیکھیے، اگر کسی صاحب نصاب شخص نے حج کی نیت سے روپے جمع کر کے رکھے تھے،
ٹھیک ہے، اسی دوران سالانہ زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا تو اس پر حج کے لیے رکھی ہوئی پوری رقم کی زکوٰۃ نکالنا بھی لازم ہوگا. ٹھیک ہے، جتنے شادی کے لیے جمع کر کے رکھیں، حج کے لیے رکھیں، عمرے کے لیے رکھیں، کسی چیز کے بھی لیے رکھیں، آپ کے پاس مال نامی ہے وہ. اچھا فکس ڈپازٹ رقم پر زکوٰۃ کے بارے میں دیکھیں. بعض لوگ اپنی جتنی بھی رقومات ہوتی ہیں نا ان کو بینکوں میں کئی سالوں کے لیے فکس ڈپازٹ کر دیتے ہیں. تو چونکہ یہ جو دین قوی کہتے ہیں اس کا احکام میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی، فقہی احکام ہے. اس کے درجے میں ہے دین قوی، جو دیتے ہیں کسی کو قرض دینے کو دین قوی کے درجے میں ہے، تو جس کے بعد میں مقررہ وقت پر ملنا یقینی ہے. اس لیے اس اصل جمع شدہ رقم پر ہر سال کی زکوٰۃ واجب ہوگی، لیکن جو رقم بڑھ کر ملے گی وہ قطعاً حرام ہے. فکس ڈپازٹ کرنے پر اس کا انٹرسٹ لگتا ہے تو وہ آپ کے لیے تو حرام ہو گئی، لیکن جو آپ نے فکس ڈپازٹ کر کے رکھا ہوا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ہر سال آپ کیلکولیٹ کر کے نکالیں گے. اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. جو کہ آپ نے ایکسٹرا اماؤنٹ ملا ہے نا، سب میں کسی نے 3 لاکھ روپے رکھا، 2-4 سال کے بعد میں آپ کو 3.5 4 لاکھ 5 لاکھ آ گئے، تو آپ کے لیے وہ جو 2 لاکھ ایکسٹرا ہے نا وہ آپ کے لیے حرام ہے. وہ فکس جو آپ کو سود آیا تھا اس کے اوپر تو نہ مال ہی آپ کے حلال نہیں ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں نکالیں گے. ایکچوئل جو آپ نے فکس کیا تھا اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہوگا. اچھا، پولٹری فارم جو ہوتا ہے نا، مرغی کا فارم، اس کی زکوٰۃ دیکھ لیں. مرغی فارم کی زمین اور عمارت وغیرہ کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہیں. آپ نے زمین خریدی اور وہاں پر کچھ فارم بنا ہے، وہ اس کے لیے نہیں. ان میں سے جو مرغیاں پالی جاتی ہیں ان کی 2 صورتیں ہیں. اگر مرغی فارم سے انڈے مقصود ہیں اور انہی کے ذریعے سے آمدنی حاصل کی جاتی ہیں، مرغیاں فروخت کے لیے نہیں ہیں، آپ صرف انڈے لے رہے ہیں، مرغیاں نہیں بیچ نہیں رہے، تو ایسی صورت میں مرغیوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ صرف انڈوں سے حاصل ہونے والی جو آمدنی ہے اس پر زکوٰۃ لازم ہوگی. جیسا کہ مرغیاں آلات کے درجے میں ہیں، مشینریز ہوتی ہیں نا، اس کے درجے میں آ جائیں گی. سمجھ رہے ہیں یہ مسئلہ؟ اکثر لوگ اپنے پیسوں کا انویسٹمنٹ کر کے 10 لاکھ کے کہیں پر آپ نے مرغیوں کے اندر انویسٹمنٹ کر دیا، تو اب مرغی کے اوپر نہیں ہوگی. آپ اگر مرغی نہیں بیچ رہے ہیں تو، لیکن اس کے انڈوں کی تجارت ہو رہی ہے تو پھر اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اوپر جو بھی آپ کی قیمت آئے گی اس کے اوپر نکالیں گے زکوٰۃ. دوسرا کیا ہے، اگر مرغی فارم سے محض انڈے مقصود نہیں بلکہ خود مرغیوں اور چوزوں کو بیچنا مقصود ہے، تو پھر ایسی صورت میں سال پورا ہونے پر ان مرغیوں اور چوزوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ یہ جو ہے نا یہ خود مال تجارت ہے، مرغی اور چوزے. ٹھیک ہے. اب کسی شخص نے مکان بنانے کے لیے رقم جمع کر کے رکھی تھی، اس درمیان زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آ گیا، تو پھر اس پر مذکورہ جمع شدہ جو بھی رقم تھی نا اس کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا بھی لازم ہے. اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ بھئی اگر آپ نے گھر لے لیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. آپ جو رہنے کے گھر میں ہے، چاہے وہ 50 لاکھ کا ہو چاہے 50 کروڑ کا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن آپ نے مال جمع کر کے رکھا، سمجھے 2-3 کروڑ آپ نے جمع کر لیا، فلیٹ لینا ہے آپ کو، آپ ڈھونڈ رہے ہیں فلیٹ، لیکن سال پورا ہو گیا، اب اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی 2 کروڑ 3 کروڑ جتنے بھی آپ نے جمع کر کے رکھے تھے. اچھا، دودھ فروخت کرنے کی نیت سے پالی ہوئی بھینسوں کا حکم کیا ہوگا؟ بعض شہروں میں لوگ کیا کرتے ہیں، طبیلے یعنی دودھ کے لیے بھینسوں کو پالنے کا کام کرتے ہیں، تو ان بھینسوں کی قیمت پر زکوٰۃ واجب نہ ہوگی، بلکہ ان سے حاصل شدہ جو دودھ ہے نا، دودھ کی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اب جو لوگ انویسٹ کر کے رکھے ہوئے، آپ نے تو بھینس نہیں پال کے رکھی ہوئی، کہیں پر آپ نے 1 بھینس 2 بھینس 80 ہزار 1 لاکھ 2 لاکھ کی آپ نے بھینس خریدی ہے اور وہاں پر رکھی ہوئی بھینس، اب وہاں سے دودھ کے پیسے آ رہے ہیں ہر مہینے اور آپ خرچ کر رہے ہیں، تو پھر آپ سال کے اینڈ میں اگر آپ جمع کر کے رکھ رہے ہیں، اگر پورے خرچ ہو رہے ہیں سال بھر میں، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن آپ نے جمع کر کے رکھا ہے، سال کے اینڈ میں پھر زکوٰۃ ہوگی اس کی. اچھا، کس طرح کے اموال میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ کون سے مال ہے جس کے اندر زکوٰۃ واجب نہیں ہے؟ اب دیکھ لیے، غور سے سن لیں، جتنے بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، ان اموال کے اندر اثاثہ جات میں زکوٰۃ واجب نہیں. کون سی؟ خواہ ان کی قیمت کتنی ہی ہو. رہنے کے گھر، کرائے پر اٹھائے گئے مکانات، یعنی کرائے پر آپ نے دیا ہوا ہے، اٹھائے گئے مطلب دیا ہوا ہے. البتہ ان کی آمدنی پر زکوٰۃ حسب ضابطہ واجب ہوگی. نہیں، آپ کی اس کی آمدنی آ رہی ہے، مثال کے طور پہ آپ کو 2-3 لاکھ کی آمدنی آ رہی ہے جو آپ نے کرائے کے گھر دیے ہوئے ہیں، تو پھر اب وہ تو نصاب کا ہو جائے گا. سال کے اینڈ میں اب یہ ہوگا کہ انسان نے سارے خرچ کر دیے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. آپ کے پاس اینڈ آف دا ایئر میں کچھ بھی نہیں ہے، آپ جتنی آمدنی آ رہی ہے آپ سب خرچ کریں. لیکن پھر یاد رکھیں کہ مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اس کا بھی سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کے پاس. استعمال کے کپڑے اور یا کوئی بھی اس طرح چادریں ہوں، فرش ہو، کتنے بھی اب ہیرے جواہرات، خیر سونا لگا ہو تو اس کے بعد زکوٰۃ ہوگی. نہیں، ہم نے بڑے اطلس اور پتہ نہیں کیا کیا لاکھوں کے کارپیٹس لا کے لگا رہے ہیں، لاکھوں کے پردے لگا رہے ہیں،
اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن اللہ کے پاس پوچھ ہوگی اس کی۔ گھر کا ساز و سامان، فریج، کولر، واشنگ مشین وغیرہ، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سواریاں، گاڑی ہو، موٹر سائیکل ہو، جتنی بھی ہوتی ہیں اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ غلام باندیاں جو خدمت پر معمور ہو، ان کی بھی نہیں، ان کے اوپر تو نہیں ہوتی۔ اپنی حفاظت کے لیے رکھے گئے ہتھیار، ٹھیک ہے، بہت مہنگے ہوتے ہیں وغیرہ، کچھ بھی رکھ لیں آپ، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ گھر میں رکھا ہوا کھانے پینے کا ذخیرہ، سجاوٹ کے برتن اور ہیرے جواہرات، جبکہ تجارت کے لیے نہ ہو۔ آپ دیکھیں جو ہیرے جواہرات سے مراد آپ نے کوئی سٹون ڈائمنڈ کا سیٹ لیا ہوا ہے، آپ نے الماس کا سیٹ لیا ہوا ہے، روبی کا سیٹ لیا ہوا ہے، کافی مہنگے ہوتے ہیں انکٹ ڈائمنڈز کے، لیکن اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ لیکن جس سونے کے اندر جڑا ہوا ہوتا ہے نا، آپ ایسے تو ہیرے نہیں پہنیں گے نا، کوئی آپ نے وہ لیتے ہیں نورتن کا ہار لیا ہوا ہے، اس کے اندر 1-2 تولے کا تو گلے کا سیٹ ہوتا ہے، اس کے اندر جڑے ہوئے تو آپ نے گولڈ کی نکالنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس گولڈ کے اندر وہ فٹ کیا ہوا ہے نا، وہ گولڈ کی آپ نے نکالنی ہے۔ تو جب آپ گولڈ اس طرح کا کوئی سیٹ لے رہے ہیں سٹونز کا، تو پھر وہ لوگ لکھتے تو ہیں ویسے باقاعدہ، آپ بھی لکھ کے رکھ لیں اپنی جگہ پر کہ وہ یوزولی 18 کیرٹ سے 21 کیرٹس کا ہوتا ہے، 22 کیرٹس میں تو وہ جڑے نہیں جاتے نا سٹونز، تو سٹونز کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ اگر تجارت کے لیے لیا ہو تو ہوں گی۔ اچھا، پھر آپ نے مطالعے کی کوئی کتابیں رکھی، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے۔ صنعت کاروں اور اوزاروں کا اور مشین کارخانے، فیکٹریاں، کرائے پر چلنے والی بسیں، ٹرک اور کاشتکار حضرات کے ٹریکٹر، آلات زراعت وغیرہ، اس کے اوپر بھی ہر ایسا سامان جو تجارت کی نیت سے نہ خریدا گیا ہو، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یاد رہے گا آئی ہوپ۔ اچھا، کیا عورت پر اپنے دین مہر کی زکوٰۃ واجب ہے؟ جب تک عورت اپنے مہر پر قبضہ نہ کرے اس وقت تک اس کی زکوٰۃ اس پر واجب نہیں ہے، بلکہ جب مہر کی رقم عورت کے قبضے میں آئے گی اسی وقت زکوٰۃ کا حساب شروع ہو جائے گا۔ یہ دین ضعیف کے درجے میں ہے۔ دیکھیں، دین مہر جو ہوتے، دین کہتے ہیں قرض کو، ٹھیک ہے، اب کسی نے 50 لاکھ باندھ دیے، کسی نے 1 کروڑ باندھ دیے، جتنی بھی مہر باندھی ہے، اب شوہر نے ابھی دی نہیں ہے، دا مومنٹ اس نے دیا ہے تو اب اس کے اوپر سے اسی وقت سے اس کی زکوٰۃ ہوگی پھر۔ اچھا، یہ بھی میں پوچھ لوں گی اسی وقت سے ہوگی یا پھر اتنے سالوں کا کیلکولیٹ کر کے دینا ہوگا؟ بھئی یہ مسئلہ پوچھ کے بتاؤں گی، آپ لوگ کو بتانے میں مجھے بھی آ گیا، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ مہر تو ایسے ہی معاف کروا لیتے ہیں، نہیں کروانا چاہیے۔ تو جس قرض کے وصول کی امید نہ ہو اس کی زکوٰۃ واجب نہیں۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ کو یقین ہے کہ وہ مل جائے گا، تو آپ کو اس کے اوپر واجب ہوگی۔ اب آپ ہر سال کیلکولیٹ کر کے نکال دیں تو بیٹر ہے، نہیں تو پھر جب اکٹھا آئے گا مال، 10 سال کے بعد میں آیا، 15 سال کے بعد میں آیا، تو پورے 15 سال کی حساب کر کے آپ نے زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ تو کوشش یہ کرے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ قرض نہیں آتا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن جب آ گیا تب تو آپ کو دینا ہوگا۔ اگر قرض لینے والا قرض سے انکاری ہو اور مالک کے پاس شرعی ثبوت نہ ہو تو ایسے قرض پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ آپ نے کسی کو قرض دیا، وہ انکار کر دیا کہ تم نے تو مجھے دیا ہی نہیں، اب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں لینے کے لیے، تو ایسے مال کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں۔ البتہ اگر وہ دین بعد میں کسی طرح سے مل جائے تو پھر اب کتنا ہوگا، اب اتنے حولان حول کے بعد یا دیگر نصاب کے ساتھ میں ملا کر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی، سابقہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ امپورٹنٹ مسئلہ ہے، اس کو میں تصدیق کر کے آپ لوگوں کو بتاؤں گی، مجھے خود تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، کیونکہ اگر آپ پہلے تو آپ کو لگا کہ قرض لینے والے نے انکار کر دیا، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر اس نے دے دیا تو پھر وہ سال سے زکوٰۃ شروع ہوگی، لیکن میں اس کو کنفرم کر کے بتاؤں گی آپ لوگوں کو۔ گمشدہ مال مل گیا، اگر کسی کا کوئی سامان گم گیا تھا، ٹھیک ہے، یا کسی نے چھین لیا تھا، بعد میں وہ کئی سال بعد اسے مل گیا تو اس پر سابقہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ میرا ہیرے کا ہار یا میرا سونے کا ایک بڑا بریسلیٹ تھا، پتہ نہیں کتنے 50 تولے کا تھا ہوگا، ویسے تو ہوتا نہیں، ویسے میں بتا رہی ہوں، گم گیا تھا، پھر مجھے کتنے سال کے بعد میں لقطہ ہوتا ہے، گمشدہ چیز مل گئی، تو پھر اتنے سالوں کی زکوٰۃ آپ کو نہیں دینی ہوگی۔ مال حرام میں زکوٰۃ کا مسئلہ، جو مال حرام طریقہ مثلا سود، رشوت یا غصب وغیرہ سے، غصب کہتے ہیں کسی چیز کو لوٹ لینا، کھلی چیز رکھی ہے، چوری میں اور غصب میں یہی فرق ہوتا ہے، چوری چیز تجوری میں سے نکالنا ہوتا ہے، غصب کھلی چیز ہوتی ہے، اس کو اٹھا لیا آپ نے، تو اس کو حاصل کیا گیا ہو تو وہ سب کا سب اصل مالک پر لوٹانا یا غریبوں پر تقسیم کرنا ضروری ہوتا ہے، لہٰذا ایسے خالص حرام مال پر زکوٰۃ کا حکم نہیں ہے۔ البتہ اگر حلال اور حرام مال مخلوط ہو تو زکوٰۃ واجب ہوگی، سود بھی ملا دیا، اصل بھی ملا دیا، تو پھر اب پورے کے اوپر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ آپ کے پاس حساب ہے، کیلکولیشن ہے کہ بھئی یہاں سود ہے، رشوت لا لیتے ہیں اپنے اصل مال پہ ملا دیا، طیب مال میں، تو پھر پورے کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، لیکن آپ نے رشوت کے پیسے الگ رکھے، اللہ نہ کرے کوئی نہیں لینا چاہیے، اگر الگ رکھیے تو پھر اس کے اوپر نہیں ہوگی، اور وہ دوسروں میں غریبوں میں تقسیم کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ حرام مال ہے۔ چلیں اس کے ساتھ ہم کلاس آج اینڈ کر لیتے ہیں، کیونکہ آج کے مسائل بہت اہم تھے۔